वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कंवल का नॉवल दिल का रिश्ता का पार्ट 4 लेकर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वो स्टेज से उतरकर हानिया को इग्नोर करते हुए दूसरे मेहमानों की जानिब चल दिया था। हानिया अपने सेल के चक्कर में उसके पीछे पीछे घूम रही थी। दिल ही दिल में वो खुद महजूज हो रहा था, मगर चेहरे पर बिल्कुल भी इस खुशी के असरात मुरतब ना होने दिए। अरे अरे सॉरी, शायद ये खून की कशिश थी जो राहिब को तेज़ी से हानिया की जानिब राग़िब कर रही थी। वो अब्रिश के पास से चलता हुआ हानिया के करीब आन पहुंचा था। वो अचानक से मुड़ी तो राहिब हल्का सा पीछे हटा। हानिया का दुपट्टा उसकी आंखों पे लगा, जिसके सबब वो आंखें मसलने लगा। हानिया तेजी से नीचे बैठकर मुआज़रत तलब करने लगी। कोई बात नहीं, राहिब ने मुस्कुराते हुए कहा। ना जाने क्यों हानिया को शिद्दत से प्यार आ रहा था इस बच्चे पर। वो गाल पर प्यार करे बगैर ना रह सकी। अब्रिश ने पहली बार राहिब को किसी अजनबी से मुस्कुराते हुए बात करते देखा। क्या नाम है आपका? इस बच्चे को देखते ही हानिया को अपना बेटा याद आ गया था। आंखें खुद ब खुद भर आईं। दिल में ख्याल आया, अगर आज मेरा बेटा मेरे पास होता तो वो भी इस बच्चे की हम उम्र होता। वो राहिब के गाल प्यार से सहलाते हुए इस्तफसार करने लगी। राहिब। उसने अपना नाम बताया तो हानिया प्यार से दोबारा दोहराने लगी, राहिब। बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। राहिब सफ़ेद शर्ट और उस पर डार्क नीले रंग के पेंट कोट जेब किए हुए था। उसकी फुल आस्तीनों के सबब पैदाइशी निशान हानिया की नज़रों से छुपा रहा। अरे वाह, दो खड़ूस एक साथ, आकाशा उन दोनों के पास आकर मजाहिया अंदाज में कहने लगा, जिसे सुनते ही इन दोनों ने एक साथ घूर कर उसकी जानिब देखा। उप्स, आप दोनों तो सीरियस ही हो गए। आकाशा तो बस मजाक कर रहा था। आकाशा इन दोनों के घूरने पर घबराकर आदत के मुताबिक होठों पर जबान फेरते हुए लचकदार अंदाज में गोया हुआ। उसे देखते ही हानिया अपने बिखरते हुए जज्बात पर काबू पाकर खड़ी हो गई थी। मुझे इग्नोर कर रहे हो? हानिया ने एक हाथ कमर पर टिकाकर आईब्रो उचकाकर गुस्से से पूछा। कौन, मैं? मुझ बेचारे गरीब की क्या मजाल जो आप जैसी बड़ी फैशन डिज़ाइनर को इग्नोर करूं। आकाशा दुनिया जहां की मजलूमियत चेहरे पर सजाए अनजान बनने की अदाकारी कर रहा था। हाँ, मैं भी काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, आप इग्नोर कर रहे हैं इन्हें। राहिब के कहते ही आकाशा ने आंखें मींची थी और साथ साथ राहिब को चुप होने का इशारा भी करता रहा। आकाशा, तुम क्यों तंग कर रहे हो मुझे? वो झंझलाकर बोली। हाय आकाशा, सदके तुम्हारी सादगी पर, तुम्हें वाकई समझ नहीं आ रहा? आकाशा उसकी आंखों में झांकते हुए खफगी से पूछने लगा। मुझे मेरा सेल दो, बाकी समझना समझाना बाद में फुर्सत से करते रहना। वो सख्त लहजे में बोली। ओ नो, आकाशा अपनी जेब में हाथ डालकर। क्या हुआ? हानिया तजस्सुस से पूछने लगी। तुम्हारा सेल तो मैं घर ही भूल आया। आकाशा ने लचकदार अंदाज में सर पकड़कर कहा। तुम्हें मजाक लग रहा है सब कुछ? मेरी मैम और कस्टमर्स के कॉल आ रहे होंगे, मेरा सारा काम रुका हुआ है, मैं इतनी परेशान हूँ और तुम मेरा सेल घर भूल कर आ गए। हानिया उसकी बात सुन आग बगोला हो गई थी। वो नॉन स्टॉप गुस्से से बोले जा रही थी, जबकि आकाशा और राहिब दोनों ही उसे फिदा फिदा नजरों से तक रहे थे। दोनों उसके गुस्से से ज्यादा उसकी सुर्ख नाक पर तवज्जो दे रहे थे। क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम दोनों? हानिया दोनों को मुस्कुराता हुआ फिदा फिदा नजरों से तकता देख उलझकर इस्तफसार करने लगी। कसम से यार, गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा हसीन लगती हो। ऊपर से तुम्हारी ये क्यूट सी लाल टमाटर ना खाए। आकाशा दिल पर हाथ रखकर ठंडी आह भरते हुए। तुम थोड़ी तो शर्म कर लो, बच्चा खड़ा है, हद होती है। हानिया उसे घूरी से नवाजते हुए बोली। पर ब्रो ठीक कह रहे हैं, आप गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती हैं। राहिब ने 100% आकाशा की बात से इत्तेफाक किया था। और क्यों करना करता, माना वो अनजान था कि सामने खड़ी खूबसूरत सी लड़की उसकी माँ है, मगर उस लड़की से दिल का पुराना नाता था, वजूद का हिस्सा था वो उसके। कैसे प्यार ना आता? बच्चों को अपनी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है, और यही हाल राहिब का था। उसे वो गुस्से में भी बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी कि वो तारीफ करे बगैर ना रह सका। अब्रिश ने जब राहिब के मुंह से हानिया की तारीफ सुनी तो वो हैरत के औंते खाने लगी। वो बेयकीनी से राहिब को मुस्कुराता और बातें करता देख रही थी। राहिब तो कभी किसी अजनबी से बात ही नहीं करता, मुस्कुराकर बात करना तो बहुत दूर की बात है। अब्रिश अब बगौर हानिया को सर से पांव तक देखने लगी। ओ शुक्रिया। हानिया राहिब की तारीफ सुनते ही जम गई थी। मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसके गाल से लाकर शुक्रिया अदा करने लगी। आपका नाम? राहिब के पूछते ही। अरे ये तो वही लड़की है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था, हानिया, आकाशा की फ्यूचर वाइफ। हानिया जवाब दे इससे पहले आकाशा बोल पड़ा। उसने आखिरी जुमला राजदारी से राहिब के कान के पास हल्के से सरगोशी करते हुए कहा। तो आप हंसती नहीं है? राहिब के सवाल पर हानिया उलझी थी। आपको कैसे पता? वो तजस्सुस से पूछने लगी। ब्रो ने बताया था। राहिब का जवाब सुनते ही हानिया आकाशा को खा जाने वाली निगाह से घूरने लगी। इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, बिल्कुल फारिग आदमी है ये। हानिया आकाशा को मुंह चढ़ाते हुए राहिब से कहने लगी। राहिब चले? अब्रिश ने आकर राहिब का हाथ पकड़ते हुए कहा।
मोम क्या हम हानिया को भी साथ ले चलें? राहिब ने हानिया का हाथ पकड़कर अब्रिश की जानिब देखकर कहा। जब इस नन्हे से बच्चे ने हानिया का हाथ थामा, उससे अपना दिल बाकायदा बेकरार होता महसूस हुआ। उसके हाथों का लम्स हानिया को अपने बेटे की याद दिला गया। गोया दिल को लगा था राहिब का हाथ थाम लेना। वो तरसी निगाहों से राहिब को देखने लगी। राहिब, बुरी बात, नाम नहीं लेते, आप ही या आनी कहो। अब्रिश ने फौरन ही टोका। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ब्रो हूँ और ये मेरी होने वाली बीवी। तो मेरे रिश्ते से ये तुम्हारी भाभी लगी। आकाशा शौकी से राइब की जानिब देखकर कहने लगा। ओ वाह, मुबारक हो। अब्रिश ने आकाशा की बात सुनते ही मुबारकबाद दी, जिस पर हानिया ने गुस्से से घूरकर आकाशा की जानिब देखा। शुक्रिया, जल्दी शादी का कार्ड आपको मिल जाएगा, आइएगा जरूर। आकाशा ने लगे हाथों शादी तक की दावत दे डाली थी। जी जरूर, अब्रिश ने मुस्कुराते हुए कहा। मोम तो भाभी को साथ ले चले। राहिब तो हानिया का हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी लम्हे अब्रिश के सेल पर कॉल आई। उसे नौकरानी ने इत्तला दी कि सिला के पांव पर कांच का गिलास गिर गया। अब्रिश ये सुनते ही परेशान हो गई। एक्सक्यूज मी। अब्रिश साहिब का हाथ छोड़ इन दोनों से दूर हटकर बात करने लगी। तुम सब कहाँ थे और सिला का पाँव अब कैसा है? डॉक्टर को बुलाया तुमने? अब्रिश गुस्से से भपक कर अपनी मुलाजमा से इस्तफसार करने लगी। जी जी मैम, डॉक्टर को चेकअप करा दिया है और वो बहुत रो रही हैं। आप जल्दी घर आ जाएं। मैं बस अभी आती हूँ, तुम तब तक सिला का खास ख्याल रखो। अब्रिश ने सख्त ताकीद की। आप मेरे साथ चलेंगी? राहिब ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। उसकी नन्ही सी आंखें पुरुमीद नजर आ रही थी। हानिया ने इस सानिए खुद को लाजवाब पाया। बेटा, ये बड़ी सितमगर है, तुम कहाँ मासूम आकाशा की तरह उनसे उम्मीद लगा बैठे? आकाशा दिल जले अंदाज में गोया हुआ। आकाशा की आंखें हैरत, हसरत व शिकवे भरी थी, जिन्हें पढ़कर भी वो अनजान बन रही थी। सॉरी। अब्रिश ने आते ही हानिया और आकाशा से रस्मी तौर पर मुआवजत तलब की। राहिब, जल्दी चलो, सिला के पाँव पर चोट लग गई है। उसने जल्दबाजी में राहिब का हाथ पकड़कर खींचा, पर मॉम, न जाने कि उस नन्हे से बच्चे का दिल भी हाथ छोड़ने के लिए तैयार ना था। अब्रिश अपनी जल्दबाजी में राहिब का हाथ खींचते हुए ले जाने लगी। हाथ खींचने के सबब राहिब के हाथ से हानिया का हाथ छूटने लगा। जिस लम्हे हाथ जुदा हुआ, हानिया का दिल अजीब सी बेचैनी में गिरफ्तार हुआ। वो पलटकर राहिब को जाता हुआ देखने लगी। न जाने क्यों दिल इस बच्चे में अटक गया था, जबकि वो तो पहली बार मिली थी उससे। क्या हुआ? आकाशा उसके चेहरे पर छाई बेकरारी देख इस्तफसार करने लगा। पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मेरा कुछ खो रहा हो, जैसे मुझसे कुछ छूट रहा हो। वो परेशान होकर बोली। क्या मतलब? आकाशा समझा नहीं। वो नासमझी से पूछने लगा। नहीं कुछ नहीं, तुम मेरा सेल ला कर दो अभी के अभी, वरना अचानक उसे ख्याल आया वो अपनी फीलिंग्स आकाशा से क्यों शेयर कर रही है। ये ख्याल आना था कि वो सर झटक कर वापस सेल का कलमा रटने लगी। अब के इस उसने सरापा का लहजा धमकी आमेज था, वरना क्या। उसकी धमकी सुनते ही आकाशा रोबदार अंदाज में आईब्रोज काकर एक कदम उसके करीब हुआ। तुम थोड़ा दूर हटकर बात किया करो। उसके एक कदम करीब आते ही हानिया की सांस अटकी थी। वो फौरन ही एक कदम पीछे हटकर बौखलाहट से बोली। क्यों? तुम्हारा दिल भी मेरी नज़दीकी से डोलता है? वो शौकी से आंखों में झांकते हुए इस्तफसार करने लगा। नहीं नहीं नहीं। आकाशा की शौक निगाहें उसकी दिल की स्पीड बढ़ा रही थी। जबान भी साथ छोड़ती महसूस हुई। वैसे ये नहीं 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 था, ये ऐसा था न न नहीं, मानो सांस आना बंद हो रहा हो। कल सेल मेरे घर पहुंचा देना। हानिया ने थूक निकलते हुए एक कदम पीछे लिया, धीमे से लहजे में कहकर नजरें चुरा कर जाने लगी। अच्छा सुनो। उसकी आवाज़ पर ना चाहते हुए भी वापस मुड़ी। बोलो। वो अबरूज काकर बेजारी से बोली। अच्छा सुनो। बहुत पराया पराया ऐसा लगता है। अजी सुनती हो? बोलने का मौका कब दोगी? आकाशा ने फिर एक बार सादगी से निकाह का पैगाम दिया। उसकी आंखें मुस्बत जवाब की मुंतजिर नजर आ रही थी। तुम पहले से इल्म रखते हो मेरा जवाब क्या है, फिर बार बार क्यों वही सवाल करके मुझे शर्मिंदा करते हो? मेरा जवाब बदलने वाला नहीं है। वो संजीदगी से कहने लगी। इन दोनों की बातें पास खड़ी अरविश भी कान लगाकर सुन रही थी। ओ, तो कसम खा ली है तुमने? दो प्यार करने वालों को तड़पा तड़पा कर मार दोगी? आकाशा उसके पास आकर तंजिया व दिल जले लहजे में गोया हुआ। कौन दो क्या प्यार करने वाले? हानिया उलझी थी उसका जुमला सुन। आकाशा और हानिया दो प्यार करने वाले। आकाशा ने नहायत संजीदगी से आंखों में आंखें डालकर कहा। क्या? एक्सक्यूज मी मिस्टर आकाशा, आप कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी का शिकार हैं। वो थोड़ा फौरन ही एतराज़न बोली। अच्छा चलो, आकाशा ने मान लिया कि वो खुशफहमी का शिकार हो गया है, तो मिस हानिया आप इस खुशफहमी को दूर कर दें। इस वीडियो को झुटलाकर आकाशा ने अपना सेल निकालकर एक क्लिप चलाई। वो क्लिप दरअसल हानिया की थी, जिसमें वो आकाशा के ऑफिस के बाहर खड़ी होकर अंदर की जानिब देखते हुए रोती हुई दिखाई दे रही थी। ये क्लिप?
ہانیہ حیران ہو کر آکاشا کی جانب دیکھنے لگی۔ کہہ دو ان آنکھوں میں جو محبت ہے وہ آکاشا کے لیے نہیں، کہہ دو ان آنکھوں میں جو حسرت بھری ہے وہ بھی آکاشا کے لیے نہیں، اور جب اتنی منکر بن بھی رہی ہو تو اس بات کا بھی انکار کر دو کہ 20 منٹ تک جو آفس کے گیٹ پر کھڑے ہو کر تم آنسو بہا رہی تھی وہ بھی اس آکاشا کے لیے نہیں۔ ہانیہ کو ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ آکاشا کے ریسٹورنٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آکاشا کا اچانک ویڈیو دکھا کر سوالات کرنا اسے پریشرائز کر گیا۔ میں وہ تو ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں کب اس حسن مجسم کے نام پر دھڑکنے لگی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا، لہجے میں بوکھلاہٹ نمایاں تھی۔ کیا بہت مشکل ہے یہ قبول کرنا کہ تمہیں آکاشا سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ گمبھیر لہجے میں آنکھوں میں شکوہ بھرے کہنے لگا۔ چھوڑو، تمہاری خاموشی میں تمہارا جواب پوشیدہ ہے۔ کھونے کے بعد احساس ہو تو صرف اس احساس کا کوئی مول نہیں ہوتا، صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ دعا ہے تم وقت رہتے فیصلہ کر لو، آکاشا نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں اس کے کرب کا پتہ دے رہی تھی۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، شاید اس کی بلا کی محبت۔ اس کی آنکھیں ہانیہ کی آنکھوں میں رہ گئیں۔ آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے وہ تیزی سے باہر کی جانب چل دی۔ کار میں بیٹھ کر خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ اس کا دل آکاشا کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ آکاشا کی محبت ریگستان میں پھول کھلا گئی تھی۔ ہانیہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے اس ندیم کے کزن سے محبت کر سکتی ہو؟ کیا اتنی جلدی بھول گئی تم اس کمینے کے دھوکے کو؟ یہ اس کا کزن ہے، یہ بھی ایک امیر زادہ ہے، اس نے بھی تمہارے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے جیسے ندیم نے کیا۔ یہ کوئی محبت نہیں کرتا، یہ صرف اپنے نفس کی تسکین چاہتا ہے۔ تمہیں توڑ کر ہانیہ کسی صورت آکاشا پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ جس لڑکی نے محبت کے نام پر اپنی عزت کا جنازہ نکلتے دیکھا ہو، جو اتنے سالوں تک تڑپ رہی ہو، وہ کیسے یقین کر لے کہ وہ اس لڑکی کے کزن پر، وہ بھی اس لڑکی کے کزن پر۔ دوسری جانب مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جب بھی تمہارے ساتھ باہر آتی ہوں صلہ کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ ابرش کی جان بسی تھی صلہ میں۔ وہ پریشان ہو کر راہب کو دیکھ کر بولی، کیونکہ وہ توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے، راہب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سمجھ چکا تھا صلہ آپ جان کر خود کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے تاکہ ابرش کی توجہ حاصل کر سکے۔ بیٹا غلط بات، بدگمانی نہیں کرتے، اسے واقعی چوٹ آئی ہے پاؤں پر؟ ابرش نے فوراً ہی ڈپٹنے والے انداز میں کہا، جس پر راہب نے مزید کوئی بحث نہ کی اور کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ پلیز جلدی چلاؤ، ابرش بے صبری ہو کر ڈرائیور سے کہنے لگی۔ ان کی گاڑی سگنل پر رکی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ انشال کی گاڑی بھی راہب کی گاڑی کے برابر میں آ کر سگنل پر رکی۔ انشال کی فیملی کراچی آئی ہوئی تھی شادی میں شرکت کے لیے۔ وہ اب شادی میں شرکت کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ شیشے سے لگ کر اداس بیٹھی تھی۔ گاڑی کا اے سی فل چل رہا تھا، جس کے سبب گاڑی کے شیشوں پر وائٹنس چھا گئی تھی۔ انشال پیچھے والی سیٹ پر راحت کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن وہ تھکن کی وجہ سے نیند کی آغوش میں تھا۔ انشال کی آنکھیں بار بار موتی برسا رہی تھی، اس کا ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹیشو تک بھیگ چکا تھا۔ وہ کسی سے اپنے ننھے دل سے دل کا غم بانٹنا چاہتی تھی۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی، شیشے پر انگلی کی مدد سے لکھا، انشال آج بہت دکھی ہے۔ راہب کی نگاہ کیونکہ باہر ہی کی جانب تھی تو انشال کے لکھتے ہی راہب متوجہ ہو گیا۔ پتہ ہے کیوں وہ لکھنا چاہ رہی تھی؟ پتہ ہے کیوں؟ انشال کی تحریر بتا رہی تھی کہ وہ اردو میں کافی کمزور ہے۔ راہب نے نفی میں گردن کو جنبش دی، کیونکہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں۔ اس کی غلطیاں اور گندی رائٹنگ دیکھ کر راہب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ برا نہیں، برے نہیں ہیں، اور کیونکہ میں نون بھی آتا ہے، لگتا ہے انشال کو بھی اچھی طرح اردو لکھنا نہیں آتی۔ راہب دل ہی دل گویا ہوا۔ انشال بیٹا تم رو رہی ہو؟ راہیلہ بیگم کے پوچھتے ہی اس نے تیزی سے شیشے پر لکھا ہوا مٹا دیا۔ مٹا کیوں دیا؟ راہب بے اختیار بول اٹھا۔ کچھ کہا تم نے؟ ابرش اس کی جانب دیکھ آئی بروز جھکا کر پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ نفی کرتے ہوئے واپس باہر دیکھنے لگا۔ پھینک دیتی ہوں اسے، ٹیشو پورا بھیگ چکا تھا۔ اسے پھینکنے کی نیت سے جیسے ہی شیشہ نیچے اتارا، باہر چلتی ہوئی ہوا کے تیز جھونکے نے اس کی آبشار کو بکھیر دیا، جنہیں وہ کان کے پیچھے کرنے لگی۔ اس بات سے بے خبر کہ برابر والی گاڑی میں بیٹھا ہوا راہب اس پر نگاہ ٹکائے ہوئے ہے۔ راہب اور انشال کے درمیان راہیل کی گاڑی کا کالا شیشہ حائل تھا، جس کے سبب انشال راہب کو نہیں دیکھ پائی۔ انشال راہب اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ مانا انشال سانولی سی رنگت کی مالکن تھی، مگر پھر بھی راہب کے دل کو بہت پیاری سی لگی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی موتی جھلکا رہی تھیں، اب تو رونے کے سبب ناک بھی سڑ سڑ کرنے لگی تھی۔ ان دونوں کی گاڑیاں کافی دیر تک ساتھ ساتھ چلیں۔ اس دوران انشال روتی رہی اور راہب اسے دیکھتا رہا۔ بتایا نہیں لوگ برے کیوں ہوتے ہیں۔ ایک ٹرن پر آ کر راہب کی گاڑی رائٹ سائڈ اور انشال کی لیفٹ سائڈ مڑ گئی تو راہب نے آہستگی سے کہا،
اگلا سین، میرا سیل واپس دینے کا تمہارا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ وہ غصے سے آفس میں آ کر پوچھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، ابھی کام کر لوں پھر بات کرتا ہوں۔ آکاشا فائل پر نظریں جمائے لاپرواہی سے گویا ہوا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، میرا سیل واپس دو۔ ہانیہ بھپر کر اس کے وجود پر نظریں ٹکائے بولی۔ کہا نا بیٹھ جاؤ۔ آکاشا نے اس کے غصے کو مکمل اگنور کر سرسری سا نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ اور کتنی دیر انتظار کرنے کا ارادہ ہے؟ آدھا گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے۔ ہانیہ اس کے کہنے پر پہلے تو خاموش ہو کر انتظار کرنے لگی تھی، لیکن اب اس کی برداشت جواب دینے لگی۔ وہ آکاشا کی ٹیبل کے پاس آ کر احتجاجاً بولی، کہا نا بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر نظر اٹھا کر سنجیدگی سے کہہ کر واپس کام میں مگن ہو گیا۔ ہانیہ اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی پاؤں پٹکتی ہوئی سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ آکاشا، میرا سیل واپس کرو، پھر کرتے رہنا اپنا یہ کام۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا مگر آکاشا اس کی جانب نظر تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں تمہیں پاگل نظر آ رہی ہوں؟ 1 گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے، مجھے بھی کام میں۔ ہانیہ کے غصے کا پارا آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ غصے سے آ کر آکاشا کے سامنے رکھی ہوئی فائلز بند کرتے ہوئے چنگھاڑتے ہوئے بولی۔ ہانیہ کا غصہ آسمانوں سے باتیں کرتا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی آکاشا اطمینان سے بیٹھا رہا۔ چہرے پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیوں کیا ہوا؟ 1 گھنٹہ انتظار کرنا تمہیں اتنا مشکل لگ رہا ہے؟ وہ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر آئیبرو جھکا کر استفسار کرنے لگا۔ بات 1 گھنٹے کی نہیں ہے، تم میرا سیل لے کر بیٹھ گئے ہو۔ تم، ابھی وہ غصے سے بول ہی رہی تھی کہ آکاشا اس کی بات بیچ میں تیزی سے کاٹتے ہوئے، اور تم میرا دل۔ وہ کھڑا ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال خاصا جتاتے ہوئے کہنے لگا۔ آکاشا کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ تم سے 1 گھنٹہ انتظار نہیں ہو رہا، اور مجھ سے 6 سالوں سے کروا رہی ہو۔ کبھی سوچا ہے اس پاگل عاشق پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے بھی والدین اور چھوٹی بہن ہیں، ان کے بہت ارمان ہیں یار۔ میری موم تھکتی نہیں ہے مجھے لڑکیوں کی تصویریں دکھا دکھا کر، اس امید میں کہ شاید مجھے کوئی پسند آ جائے اور یہ آکاشا تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ میرے ڈیڈ اکثر ایک ہی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مجھے دلہا بنتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں یار، میں تھک گیا ہوں انہیں ٹال ٹال کر۔ تمہیں آخر مجھ پر ترس کہیں نہیں آتا؟ ترس کیوں نہیں آتا؟ اتنی سخت میر کیوں ہو تم؟ آکاشا کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال تھیں، لہجہ روحان سا لگ رہا تھا، بس ابھی رونے لگے گا تو کر لو شادی، کس نے روکا ہے تمہیں؟ اپنی ضد کو سائیڈ میں رکھ دو۔ ہانیہ کے جواب پر وہ الجھا۔ ضد؟ کون سی ضد جسے تم محبت کا نام دے رہے ہو؟ اصل میں ضد ہے تمہاری مجھے حاصل کرنے کی۔ تم امیر زادوں سے برداشت نہیں ہوتا کوئی تمہیں انکار کرے۔ تم ندیم جیسے ہی ہو، وہ بھی ایسے ہی محبت کا دعوے دار بن کر میرے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ جیسے ہی مجھے توڑ دیا اسے سکون آ گیا۔ جیسے ہی مجھے توڑ دیا اسے سکون آ گیا، مجھے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا اس نے۔ میری اولاد آج نہ جانے کس حال میں۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کی بعد پھر سے اس محبت کے جال میں پھنسوں گی؟ ہانیہ کے جملے نشتر سے زیادہ دلخراش معلوم ہو رہے تھے۔ ضد کا لفظ آکاشا کو اپنی بے پناہ پاکیزہ محبت کی توہین محسوس ہوا۔ اس کا خون کھول گیا تھا۔ ضد نہیں ہو تم آکاشا کی، اگر ضد ہوتی تو کب کا حاصل کر چکا ہوتا تمہیں۔ تم شاید جانتی نہیں ہو کتنا آسان ہے میرے لیے مس ہانیہ۔ ضد میں لوگ جسم کی آرزو رکھتے ہیں، مگر آکاشا نے ہمیشہ تمہاری پاکیزہ روح کی تمنا کی ہے۔ وہ ہانیہ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کرب بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ آکاشا نے تمہیں ہمیشہ اپنی عزت بنانے کی آرزو رکھی ہے۔ میرے والدین تک رشتہ لے کر آئے ہیں تمہارے گھر، اور کیا کروں جو تمہیں یقین آئے کہ یہ الو کا پٹھا محبت میں گرفتار ہے تمہاری۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو چھوڑ دیا۔ شکوے بھری نگاہ سے تکتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنا سر پکڑنے لگا۔ وہ اب تھک چکا تھا ہانیہ کو اپنی سچی محبت پر یقین دلا دلا کر۔ یہ لیں آپ کا سیل۔ سوری مس ہانیہ، آپ کو 1 گھنٹہ ویٹ کرایا۔ میں جانتا ہوں آپ کے وقت کی اہمیت۔ ہانیہ کی خاموشی آکاشا کا دل جلا رہی تھی۔ وہ پینٹ سے سیل نکال کر ٹیبل پر بے دلی سے رکھ کر واپس چیئر پر بیٹھ کر فائل کھولنے لگا۔ ہانیہ خاموشی سے اپنا سیل اٹھا کر چلی گئی۔ وہ اس لڑکی کی ستم گری پر ماتم کرتا رہ گیا جسے اس کی بے پناہ محبت صرف ایک امیر زادے کی ضد لگ رہی تھی۔ اگلا سین، پوری رات جاگنے کے بعد ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نیند نے اپنی آغوش میں لے کر اس دل جلے عاشق کو سکون کا سانس بخشا۔ وہ کچی پکی نیند میں سیل کے رنگ ہونے پر آنکھ مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ہیلو، دوسری جانب صرف خاموشی چھائی رہی۔
یار بات نہیں کرنی ہوتی تو کال کیوں کرتے ہو؟ 2-3 بار پوچھنے کے باوجود دوسری جانب ابھی بھی صرف خاموشی تھی۔ آکاشا جواب نہ ملنے پر جھنجھلا کر کہنے لگا۔ آکاشا نے کال کاٹ دی۔ لیٹ کر جیسے ہی آنکھیں بند کی، ذہن نے تیزی سے کام کیا۔ ہانیہ، میری وائف، کہتا ہوا وہ برق کی پھرتی دکھاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کال بیک کی اس نمبر پر۔ سوری، میرے پاس تمہارا نمبر سیو نہیں تھا۔ آکاشا کو پورا یقین تھا یہ خاموش پرسنالٹی ہانیہ ہی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کیا اپنے والدین کو ایک بار پھر سے بھیج سکتے ہو میرے گھر؟ 2-3 منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے لچکدار انداز میں پوچھا۔ اس کا سوال آکاشا کے ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ اپنے کان میں انگلی ڈال کر ہلانے لگا۔ سوری، ایک بار دوبارہ کہو گی؟ مجھے لگ رہا ہے تم بول کچھ اور رہی ہو اور میں سن کچھ اور رہا ہوں۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار تھا۔ میں نے کہا کہ اپنے والدین کو دوبارہ لا سکتے ہو میرے گھر؟ ہانیہ نے دھیمے سے استفسار کیا۔ اللہ تیرا شکر، تو نے اس ظالمہ کے دل میں میرے لیے نرمی ڈالی، ورنہ میں تو نا امید ہو گیا تھا۔ مالک تیرا، آکاشا نا امید ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ حلال کا راستہ بہت مشکل ہے، پر تو نے میری سن لی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اپنے جذبات بیان کرنے کے لیے۔ مالک تیرا، یہ گنہگار بندہ بہت شکر گزار ہے۔ اتنا کہ الفاظ نہیں ہے۔ ہانیہ کا سوال سنتے ہی اس نے سیل سینے سے لگا لیا۔ شکر کے سجدے آنکھوں سے ادا کرنے لگا۔ وہ ایک لڑکا ہو کر رو رہا تھا، اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بلک کر کہنے لگا کہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے وہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکے کہ اس نے اس کی سچی اونس کو اسے عطا کر دیا۔ مگر ایک سوال تھا جو اس کے ذہن میں ابھی بھی اٹک رہا تھا، وہ تھا ہانیہ کا یوں اچانک راضی ہو جانا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا کہا آخری جملہ مقابل کے دل کو لگ گیا تھا۔ تمہیں میں ہمیشہ کے لیے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ دل کو وہ جملہ ایسا لگا تھا کہ وہ بھی پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ سورج کی کرنوں کے پھیلتے ہی اس نے آکاشا کو کال ملا دی تھی۔ اگلا سین۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گھر کے پیپرز کیوں نکال کر بیٹھے ہیں؟ ردا بیگم جب کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے شوہر کو گھر کے کاغذات پکڑے دیکھ تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ سوچ رہا ہوں گھر بھیج دوں، اتنے امیروں میں جائے گی میری بیٹی، اس کا جہیز بھی پھر ویسا ہی ہونا چاہیے، پر ہمارے پاس تو صرف ایک چھت ہی ہے، اسے بیچ دیں گے تو خود اس بڑھاپے میں کہاں جائیں گے؟ ردا بیگم پریشان ہو کر بولی۔ ہم کرائے پر مکان لے لیں گے 2 کمروں کا۔ یہ 4 کمروں کا مکان ہم 2 میاں بیوی کے لیے ویسے بھی بہت بڑا ہے۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کو اس کی ساس سسر آگے چل کر تانے دیں۔ ہانیہ کے والد اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے اپنا گھر بیچنے کی سوچ رہے تھے۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں، بارات اور دیگر رسموں میں بھی بہت خرچہ ہوگا، ان کے ساتھ آنے والے مہمان بھی انہیں جتنے امیر ہوں گے، ہمارے معمولی پکوان سینٹرز کے کھانے انہیں نہیں سمجھ آئیں گے، ان کے لیے وی آئی پی والا انتظام کرنا پڑے گا۔ ردا بیگم فکر مند ہو کر گویا ہوئی۔ ہانیہ کے قدم اپنے والدین کی باتیں سن دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ وہ بھی ان کی باتیں سن پریشان ہو کر واپس کمرے میں چلی آئی۔ امی میں آ جاؤں؟ ہانیہ چیک ہاتھ میں پکڑے کمرے میں آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا آ جاؤ۔ ردا بیگم نے اسے دیکھتے ہی اپنے شوہر کو گھر کے کاغذات چھپانے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے فوراً کاغذات تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ میرے پاس زیادہ پیسے تو نہیں ہیں، بس اتنے سے ہی ہیں۔ ہانیہ نظریں جھکائے چیک اپنی امی کو پکڑاتے ہوئے بولی۔ بیٹا یہ تمہارے ہیں۔ ردا بیگم نے فوراً ہی ہانیہ کو چیک واپس کر دیا۔ ابو پلیز لے لیں، میں جانتی ہوں یہ بہت کم ہے، مگر مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے بوجھ کو تھوڑا تو کم کر سکی۔ اب ہانیہ اپنے والد کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ منتی انداز میں کہنے لگی، نہیں میرے بچے، یہ تمہارے ہیں اور تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے تم پیدا ہوئی ہو تمہارے اس بوڑھے باپ نے ایک ہی تو خواب دیکھا ہے، تمہاری دھوم دھام سے شادی کرنے کا۔ اب اس غریب باپ سے یہ حق تو نہ چھینو، یہ پیسہ نہ تم اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے بہت محبت سے ہانیہ سے کہا۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ اپنے والد کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، مگر ان کا گھر بیچ کر شادی کرنا یہ بھی اسے کسی صورت قبول نہ تھا۔ ابو میں آپ کا بیٹا ہوں اور سمجھیں یہ پیسے آپ کا بیٹا دے رہا ہے، اسے قبول کر لیں پلیز، ورنہ میں سمجھوں گی کہ کبھی آپ نے مجھے اپنا بیٹا مانا ہی نہیں۔ وہ روتو سا چہرہ بنا کر بولی۔ ہانیہ کے بہت اصرار پر اس کے والد راضی ہو گئے ہانیہ کے پیسے لینے پر۔ بیٹا تمہارے باپ کو فخر ہے تم پر، اللہ تم جیسی بیٹی سب کو دے۔ انہوں نے ہانیہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے فخریہ کہا۔ ان کے کئی الفاظ ہانیہ کی آنکھیں نم کر گئے۔ اس لمحے ہانیہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ابھی ہانیہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہانیہ کے والد کے سیل پر آکاشا کے والد کی کال آئی۔ انہوں نے بتایا کہ آکاشا نکاح کی مقدس سنت مدینے میں ادا کرنا چاہتا ہے۔ آکاشا کی دلی خواہش سن ہانیہ کے آنسو جھر جھر بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یا اللہ، کہاں میں گنہگار وجود اور کہاں وہ مقدس مقام، کہاں میں بد کردار اور کہاں تیرا پاکیزہ بندہ۔ مالک میں تیری بندی تیری عطاؤں پر اش اش کر اٹھی ہوں۔ مالک تو نے مجھے بن مانگے مانو سب کچھ دے دیا ہے، بس اب مجھے میرے بیٹے سے بھی ملوا دے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ وہ پانی سے زیادہ آنسوؤں سے وضو کر کے آئی تھی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ جائے نماز بچھا کر سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ جائے نماز اس کے آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ وہ شکرانے کا سجدہ بلک بلک کر ادا کر رہی تھی۔ سب آکاشا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نکاح مدینے میں کروانے پر تیار تھے۔ اگلا سین۔ ندیم بائک پر سوار تھا کہ اس کی وائف کی کال آئی آکاشا کے نکاح کی خبر دینے کے لیے۔ شکر ہے آخرکار اس نے شادی کی حامی بھری۔ ویسے وہ خوش نصیب کون ہے؟ ندیم نے مسکراتے ہوئے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شاید ہانیہ۔
ہاں ہانیہ نام ہے لڑکی کا، بس ہانیہ کا نام سننا تھا ندیم کو لگا اس کے سر پر زوردار بم پھٹا ہو۔ شوق کے مارے اس کا ذہن مفلوج ہو گیا، وہ اس قدر شوق میں تھا کہ اسے سامنے سے آنے والی بائک نظر ہی نہ آئی، جس کے نتیجے میں سامنے والی بائک سے جا ٹکرایا اور اگلے لمحے وہ اپنی بائک سمیت زمین بوس پڑا تھا۔ ندیم کے پاؤں پر چوٹ آئی تھی، لیکن پاؤں پر لگی چوٹ کی اسے ذرا پرواہ نہ تھی۔ اس کا ذہن تو سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہا تھا کہ آکاشا ہانیہ کی حقیقت جاننے کے باوجود اس سے نکاح کرنے کے لیے کیسے راضی ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے سبب کافی لوگ ہجوم بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ نے تیزی سے آ کر ندیم کو اور اس کی بائک کو اٹھایا، تو کچھ نے مقابل بائک والے کو اندھا ہے کیا سالے سامنے کھڑا بائک سوار اس سے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ سالے اندھا تو ہے؟ ندیم غصے سے پاگل ہو کر اس بائک سوار پر اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے چڑھ دوڑا تھا۔ مقابل کو اس نے ہلکا گمان کر کے کتنی بڑی غلطی کی تھی، اس کا احساس تب ہوا جب اس نے روڈ پر لٹا کر ندیم کے پیٹ پر 2-3 زوردار مکے جڑ دیے۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے ندیم کو اس لڑکے سے بچایا تھا۔ ندیم روڈ پر چت پڑا تھا، ساتھ ساتھ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ایک راہگیر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ٹھیک ہو؟ اس راہگیر کے سوال پر ندیم اس بات میں سر ہلانے لگا۔ غلطی تمہاری تھی اور مجھے پتہ ہے تم یہ بات جانتے بھی ہو، پھر بھی اس سے بلا وجہ لڑ رہے تھے۔ اس لڑکے نے ندیم کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ غلطی مان لیتا تو اور چوڑا ہو کر آتا، وہ اس لیے نہیں مانی، ندیم نے جواز پیش کیا۔ نہیں، اگر تم اپنی غلطی مان لیتے تو شاید بات ہاتھا پائی تک پہنچتی ہی نہیں۔ اس لڑکے نے ندیم کے ہونٹوں سے خون نکلتا دیکھ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ غلطی مان لینا اتنا آسان بھی تو نہیں ہوتا نا، ایسا لگتا ہے ہم جھک رہے ہیں اور سامنے والا ہنسے گا، ہم پر مذاق اڑائے گا ہمارا۔ ندیم کا ذہن اب ہانیہ پر گھومنے لگا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، معافی مانگنے سے تم چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، بس تمہارے معافی مانگ لینے سے سامنے والے کے دل کا غبار ختم ہو جائے گا۔ اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لینا تو بہت ہی اچھا عمل ہے، بلکہ یہ تو میرے رب کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ وہ مذاق اڑائے گا؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس کی مخلوق کی دل آزاری نہیں کرتے، اور مذاق اڑانا دل آزاری والا عمل ہے۔ یاد رکھو دوست، خدا نے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت رکھا ہے۔ ایک وقت وہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق وہ تبھی معاف کرے گا جب اس کا وہ بندہ معاف کرے گا جس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ اس انجان لڑکے کی باتیں ندیم دل کے کانوں سے سن رہا تھا۔ اگلا سین، وہ کسی صورت ہانیہ کا اپنے ہی خاندان کی بہو بننا اور اپنے کزن کی بیوی بن کر عزت سے گھر میں آنا قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اسے خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں اس کا ڈوز دے کر ہانیہ کی عزت پامال کرنے کا راز نہ کھل جائے۔ اس آکاشا کی غیرت کیا مر گئی ہے یا پاگل ہو گیا؟ اس پوری دنیا میں ہانیہ ہی ملی تھی، لگتا ہے حضرت کی سوئی ہوئی غیرت خود جگانی پڑے گی۔ جا کر میں اس معمولی سی درزی کی بیٹی کو اپنی بھابھی ہرگز نہیں بننے دوں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، کار کی چابی دراز سے نکالتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب چل پڑا۔ ہلو برو، کیا اندر آنے کی اجازت ہے؟ ندیم مسکراتے ہوئے دروازہ نوک کر آئی برو اٹھا کر استفسار کرنے لگا۔ تم؟ آکاشا اسے دیکھ الجھا تھا۔ ہاں میں، کیوں میں نہیں آ سکتا؟ ندیم مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو کر کہنے لگا۔ کہنا تو آکاشا یہی چاہتا تھا کہ تم نہیں آ سکتے۔ آکاشا نے منہ پر ذلیل کر ڈالا تھا۔ برو کیوں تم مجھ سے اتنا خفا رہتے ہو؟ ہم بھائی ہیں آخر۔ ندیم کا خون کھول گیا تھا آکاشا کا جواب سن، مگر جو بات وہ کرنے آیا تھا اسے کرے بغیر کیسے جا سکتا تھا، اس لیے اپنے غصے کو پیتے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے لہجے میں شیرنی بھر کر چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ویسے ڈٹائی کی انتہا ہے تم پر۔ آکاشا نے اس کی شان میں طنزیہ قصیدہ پڑھ کر اسے مزید ذلیل کیا۔ برو اب تم ذلیل کر رہے ہو مجھے، میں تو یہاں ہمارے درمیان کی غلط فہمیاں دور کرنے اور خفگی مٹانے آیا ہوں۔ آکاشا کا جملہ ندیم کی برداشت کا امتحان تھا، لیکن وہ اپنے مقصد کے تحت اسے بھی سہ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ او شکر، تمہیں محسوس تو ہوا کہ ذلیل کر رہا ہوں تمہیں؟ آکاشا نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا۔ برو اتنے سال ہو گئے تم اب تک ناراض ہو مجھ سے، وہ بھی اتنی سی بات پر؟ یار میں تو آج بھائی بن کر تمہیں مشورہ دینے آیا تھا۔ ندیم کی بات پر آکاشا کرسی سے ٹیک لگا کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آکاشا کا اتنا برا وقت آ گیا کہ تم جیسے باپ کے پیسوں پر پلنے والے اسے مشورہ دینے آئیں گے۔ اس کا طنزیہ جملہ نشتر کی طرح معلوم ہوا ندیم کو۔ برو میں یہاں پرانی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کے بات کو بڑھا رہے ہو۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے میں 2 فلمیں بنا چکا ہوں۔ ہاں لک میرا ساتھ نہیں دے رہا ابھی، مجھے بہت لوس ہو رہا ہے، لیکن کامیابی اور ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ تمہارا لک چل رہا ہے تو تم مجھے تانے دو، یہ بات غلط ہے یار۔ فی الحال تم مجھے اپنے بھائی سمجھو یا نہ سمجھو، میں پورے دل سے تمہیں اپنا بڑا بھائی مانتا آیا ہوں، اور جب سے میرے کان میں تمہاری اور ہانیہ کی شادی کی خبر پڑی ہے میں تمہارے لیے فکر مند ہو گیا ہوں، اس لیے تمہیں آخری بار اپنا بھائی ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے سمجھانے چلا آیا ہوں۔ وہ اچھی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ بن بیاہی میرے بچے کی ماں بن جانے والی لڑکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہاری غیرت اسے قبول کیسے کر سکتی ہے، اس جیسی بے حیا اور بد کردار لڑکی۔ برو جس لڑکی کی معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، تم اس جیسی گھٹیا کردار کی لڑکی کو ہمارے خاندان کی عزت بنانے چلے ہو۔ اس کا صرف میرے ساتھ نہیں، نہ جانے کتنوں کے ساتھ افیئر رہا ہے، تم اس کے معصوم چہرے پر مت جاؤ۔ بہت چالاک ہے وہ ابھی ندیم
ہانیہ کے کردار پر کیچڑ اچھال ہی رہا تھا۔ ویسے حد ہے تمہاری ضلالت کی، آکاشا نے چبا چبا کر سخت لہجے میں اسے دیکھ کر کہا اور کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا۔ کیا؟ ندیم بولتے بولتے رکا۔ آکاشا کا کہا جملہ سن ناسمجھی سے بولا، دل تو چاہ رہا ہے گن ساگر ساری گولیاں تیرے سینے میں اتار دوں، مگر چاچا جان اور عشا خالہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ کیا کہا تو نے؟ میری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تو میرے گھٹیا کزن، غیرت کی باتیں غیرت مند لوگوں کے منہ سے اچھی لگتی ہیں، تجھ جیسے بد کرداروں کے منہ سے نہیں، جو اپنے بیچ نہ جانے کن کن گندی زمینوں میں بو آتے ہیں اور اسے فن کا نام دیتے ہیں۔ تم جیسے خبیثوں کو تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے وہ بیچ نہ جانے کہاں کہاں بھیک مانگتے، سڑکوں پر مارے مارے، کبھی نشے میں بدمست، کبھی چوری چکاری سے پیٹ بھرتے، اور کبھی وہ بیچارے بن کفن کے قبر میں اتر جاتے ہیں۔ تجھ جیسا بے ضمیر شخص جو اپنی سگی اولاد کا نہیں ہوا، وہ میرا بھائی کیا بنے گا؟ اور رہی ہانیہ کی بات، تو اگر ہانیہ غلط ہوتی تو ریسٹورنٹ میں اس کی نگاہیں جھکی ہوتی، جبکہ میں نے خود دیکھا تھا تو شرمساری کے عالم میں نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ تو شیرنی کی طرح تجھ پر دھاڑ رہی تھی۔ ہانیہ کی پاکیزگی اور شرافت کا سرٹیفکیٹ مجھے تم جیسے گھٹیا اور خبیث شخص سے لینے کی ضرورت نہیں، اوکے؟ اب گیٹ آؤٹ۔ آکاشا نے آؤ دیکھا نہ تھا زوردار مکہ ندیم کے پیٹ پر لگا دیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا کہ ایک زوردار لات مار کر ندیم کو اس کی اصلی اوقات پر پہنچا دیا۔ اگلے لمحے وہ زمین پر پڑا تھا۔ آکاشا نے اس کی ٹائی سے کھینچتے ہوئے واپس اٹھایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال اس کی ساری باتوں کا جواب دیا، آخر میں ٹائی اور بال درست کر کے باہر دروازے کی جانب دھکا دے دیا۔ آکاشا، آج کی بے عزتی میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ندیم آفس کا گیٹ پکڑے دانت پیستے ہوئے بولا۔ گڈ، مگر بے عزتی ان کی ہوتی ہے جن کی کوئی عزت ہو، اور یہ تمہارے لیے سبق تھا میری ہونے والی پاکیزہ وائف کے خلاف فالتو بکواس کرنے کے لیے۔ اب خود جا رہے ہو یا اپنے گھاٹ سے دھکے دے کر نکلواؤں؟ ندیم اچھی طرح واقف تھا کہ آکاشا کتنا پاورفل ہے، اس سے دشمنی موڑ لینا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا، اس لیے وہ صرف پاؤں پٹکتے ہوئے بدلے کی آگ دل میں جلائے آفس سے نکل گیا۔ سارا موڈ خراب کر دیا آکاشا کا۔ آکاشا اس کے جانے کے بعد اپنی چیئر پر بیٹھ کر سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ اگلا سین، موم 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 کہاں ہیں آپ؟ سیلا لاؤنج میں ابرش کو آواز دیتے ہوئے داخل ہوئی۔ وہ خواب سے ڈر کر اٹھی تھی۔ اے ڈرپوک، موم کہاں ہیں؟ راہب وہیں صوفے پر بیٹھا اسکیل پر کالا ٹیپ لگا رہا تھا۔ سلا اس کے پاس کھڑے ہو کر ہر بار کی طرح اکھڑے اکھڑے لہجے میں پوچھنے لگی، میں تو ریئل لائف چیزوں سے ہچکچاتا ہوں، مگر تم جن کا ریئل لائف میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ان سے بھی ڈر جاتی ہو، تو ڈرپوک میں ہوا یا تم؟ راہب نے پہلی بار اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ یہ دیکھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ اس کے وجود کو تکنے لگی۔ او، گونگا بولتا بھی ہے؟ واؤ! اپنا ڈرنا بھول راہب کو مزید تنگ کرنے لگی۔ ویسے گونگے، تم اسکیل پر ٹیپ کیوں لگا رہے ہو؟ اگر ٹوٹ گیا ہے تو نیا لے لو یا مجھ سے مانگ لو، سلا مغرور لہجے میں بولتی ہوئی اس کے برابر میں ہی ٹک گئی تھی۔ راہب نے ایک بار اس کی جانب بیزاری والی نگاہ سے دیکھا اور پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ واؤ، زبردست! پر یہ کرتا کیا ہے؟ راہب نے ایک ہاتھ بنایا تھا جس کی تعریف سلا بے اختیار کر اٹھی تھی، ساتھ ساتھ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ ہاتھ کرتا کیا ہے۔ لاؤ میں دکھاتا ہوں، اس نے کہہ کر سلا کے ہاتھ پر بنایا ہوا کالے ٹیپ سے کور ہاتھ رکھا اور سلا کی انگلیوں پر اس ہاتھ سے منسلک رنگ ڈالے۔ اب سلا آسانی سے اپنے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس مصنوعی ہاتھ کو بھی چلا پا رہی تھی۔ واؤ، یہ تم نے کیسے بنایا؟ سلا بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ اسکیل، پائپ، بلیک ٹیپ، شیٹ، مارکر اور رنگ کی مدد سے بہت آسان ہے، تم بھی یوں ہی بنا لو گی؟ راہب کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ 7 سال کے بچے کا اتنا خوبصورت اور معمولی چیزوں سے بغیر کسی کی مدد کے ہاتھ بنانا اس کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ میں رکھ سکتی ہوں؟ سلا نے لچکدار انداز میں پوچھا۔ یہ میں رکھ سکتی ہوں؟ سلا نے لچکدار انداز میں پوچھا۔ ہاں رکھ لو، راہب کے کہتے ہی وہ تیزی سے ہاتھ لے کر اپنے کمرے کی جانب دوڑ گئی۔ دوسرے دن وہ ناشتہ کرنے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ سلا، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی ذہین ہو۔ ابرش کے تعریفی الفاظ سن وہ حیرت سے سلا کی جانب دیکھنے لگا جس نے اس کا بنایا ہوا ہاتھ اپنا کارنامہ بتا کر تعریفی اپنا تم اتنی ذہین ہو۔ ابرش کی تعریفی الفاظ سن وہ حیرت سے سلا کی جانب دیکھنے لگا جس نے اس کا بنایا ہوا ہاتھ اپنا کارنامہ بتا کر ابرش، فاطمہ بیگم اور ملک صاحب کے سامنے پیش کیا تھا۔ دیکھو راہب، یہ سلا نے خود بنایا ہے، وہ بھی پائپ، اسکیل، دھاگے اور کیا کیا استعمال کیا ہے تم نے سلا؟ ابرش سلا سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی۔ سلا بڑے فخر سے راہب سے معلوم کیے ہوئے سامان کا بتانے لگی۔ راہب کے ننھے سے دل کو سخت رنج پہنچا تھا سلا کی اس حرکت پر، مگر اپنی ماں کی چہرے کی خوشی دیکھ وہ خاموش ہو گیا۔ دیکھا امی آپ نے، میرے تو دونوں ہی بچے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ابرش فخریہ گویا ہوئی۔ اگلا سین، سیل کب سے رنگ ہو رہا تھا، وہ نہانے گئی ہوئی تھی، ردا بیگم کچن میں چلی آئی تھی۔ رنگ کی آواز سن، ہیلو، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تم میرا؟ تم نے آکاشا کو آخرکار پھنسا ہی لیا، پر کوئی نہیں، ابھی وہ حقیقت سے واقف نہیں ہے تمہاری۔ اس بیچارے کو کیا پتا تم میرے بچے کی بن بہائی ماں ہو، اور نہ جانے تم نے کہاں کہاں منہ کالا کر رکھا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں آکاشا کو نہ بتاؤں تو چپ چاپ انکار کر دو اس شادی سے، اس میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ اسے سب سچ سچ بتانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ حقیقت جاننے کے بعد تمہارے جیسی بے حیا اور بے غیرت لڑکی پر وہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ندیم جب آکاشا کو شادی کرنے سے نہ روک سکا تو اب وہ ہانیہ کو کال پر دھمکانے لگا
रदा बेगम इसकी धमकियां सुनने के बाद आग बगोला हो गई थी। किसको ये धमकियां दे रहे हो? मेरी बेटी को? जाओ बता दो, बल्कि अभी चले जाओ। तुम जैसा जलील मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। काश मेरे हाथ मेरी बेटी की इज्जत ने ना बांधे होते तो मैं तुझ जैसे गलीज मर्द का कत्ल कर देती। तुम जैसे घटिया लोगों को मेरी नजर में जीने का कोई हक नहीं। अब फोन रख और आइंदा मेरी बेटी को कॉल करके तंग करने की हिम्मत भी मत करना, समझे? बड़ा आया मेरी बेटी को धमकाने वाला। रिदा बेगम ने तो नदीम के पसीने छुड़ा दिए थे। अम्मी, किसका फोन था? वो टावल बालों पर लपेटकर वॉशरूम से निकलते हुए इस्तफसार करने लगी। प्रोडक्ट्स बेचने वालों का था, मैंने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। रिदा बेगम लापरवाही से कहकर सेल शोकेस पर रखकर वहां से चली गई। अगला सीन, अरसा हुआ तैयबा की गलियों से वो गुजरे थे। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। हाय मैं वारी इस लड़की की खुशकिस्मती पर जो मदीने की गलियों में घूम रही थी। वहां की पाकीज़ा हवा उसके आबाए से मस्त होती हुई जा रही थी। वो कभी खूबसूरत इमारतों को देखती तो कभी वहां के साफ सुथरे रोड्स को। वहां की हर चीज से नूर फूटता हुआ महसूस हो रहा था। रिदा बेगम की तो जबान नहीं थक रही थी। आकाशा को दुआएं देते देते वो होटल पहुंची। आकाशा रोजे रसूल के वसी और अरीज सहन में सफेद कमीज शलवार में मलबूस था। सर पर सफेद मोती वाली खूबसूरत सी चमकती हुई टोपी सजाए वो यमन के शहजादे से कम मालूम नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ हानिया होटल के रूम में सफेद रंग के सादे से कमीज शलवार और लाल रंग के दुपट्टे में उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार बैठी थी। इन दोनों का निकाह मुनक्किद होते ही हानिया को आकाशा की कॉल आई। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। शुक्राने का सजदा एक साथ अदा करेंगे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं जानता हूँ हमारे बीच पर्दा हाइल होगा, ना तुम मुझे देख पाओगी ना मैं तुम्हें, लेकिन हम जब एक साथ शुक्राने का सजदा अदा करेंगे तो हमारा रब हमें देखेगा और वो लम्हा दुनिया का सबसे हसीन लम्हा होगा मेरे लिए। मैंने बड़े अरमान सजाए इस खूबसूरत दिन के लिए। प्लीज जल्दी से आ जाओ। उसके अल्फाज मोहब्बत से लबरेज और सहर अंगेज थे। हानिया अपने पूरे जिस्म में झिरझिरी सी महसूस कर रही थी। उसे खबर नहीं थी आकाशा इस कदर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पर वो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा से डरने वाला बंदा था। तभी तो उसकी सोच लोगों से बहुत मुनफरिद थी। जहाँ लोग हानिया के बच्चे को हराम की औलाद और गुनाह मान रहे थे, वो लड़का उसे जी रूह कहकर उसके लिए हानिया तक से लड़ गया था। हानिया जैसे ही रोज़े रसूल पर पहुंची उसके कदम बाहर ही रुक गए। क्या हुआ बेटा, अंदर आओ। रिदा बेगम पलटकर उसकी जानिब देखते हुए बोली। उसके कदम थमने की वजह उसका जिंदा ज़मीर था जो उसे सख्त मलामत कर रहा था। उसकी आंखों से एक नदामत से भरा आंसू टूटकर उस पाक व मुकद्दस फर्श पर गिरा। वो दिल से तड़प उठी थी। अम्मी, मैं गुनहगार बदकिरदार लड़की, यहाँ तो लोग पलके बिछाते हुए आते हैं। ये बहुत पाक मुकाम है, मैं गंदी हूँ, मैं कैसे अंदर जाऊँ? वो बिलक बिलक कर रोते हुए बोली। पीछे ही जिल्ले बेगम और ईशा बेगम बातें करती हुई आ रही थी। कहीं वो हानिया की बातें न सुन लें। ये खौफ रिदा बेगम की जान निकालने लगा। मेरी बच्ची चुप, कोई सुन लेगा। जिस गुनाह पर अभी पर्दा है, कहीं तेरा यूं तड़पना उसे चाक न कर दे। संभाल खुद को, अंदर चल। मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसे भी सीने से लगाते हैं जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। वो बड़े सखी और माफ कर देने वाले हैं। चल अंदर चल मेरी बच्ची। रिदा बेगम इस गम से निढाल लड़की को सहन में ले आई थी। जैसे ही हानिया की नजर गुम्बद खिजरा पर पड़ी, हाय लगा, वक्त थम गया, अल्फाज साथ छोड़ गए। वो बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गई। ऐसे तड़प रही थी कि लोगों के मुंह कलेजे को आ रहे थे। आकाशा की कॉल पर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। अपने बिखरते जज्बात पर जब्त करके शुक्राने के नवाफिल पढ़ने खड़ी हो गई। दूसरी जानिब आकाशा भी जाए नमाज पर नियत बांध चुका था। दोनों ने एक साथ इस पाक और मुकद्दस जमीन पर खुदा को शुक्राने का सजदा अदा किया। आकाशा, तेरा बहुत शुक्रगुजार है मालिक। आकाशा, तेरा बड़ा शुक्रगुजार है मालिक, तूने मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत अता कर दी। आकाशा के पास अल्फाज नहीं है, बस सजदे में सर झुकाकर तेरी दी हुई इस अजीम नेमत का शुक्र अदा कर रहा हूँ। आकाशा के आंसू जाए नमाज पर टपक रहे थे। ये बहुत पाक ज़मीन है। मैं गुनाहों से लिथड़ा हुआ वजूद लेकर यहाँ हाजिर हो गई हूँ। मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं इस रात क्या हुआ था। मैं तौबा करती हूँ, मेरी तौबा कबूल कर ले यार। अब मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, मैं मुआफ़ी मांगती हूँ। तू माफ़ कर दे, तू बड़ा रहमान है। मेरे गुनाहों की तरफ ना देख, अपनी रहमत की तरफ निगाह कर और मुझे माफ़ कर दे। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मेरा बच्चा वो बेकसूर था। मगर आकाशा ठीक कहता है। मुआशरे के डर से मैंने उतनी पुरजोर कोशिश नहीं की अम्मी को रोकने की जितनी मुझे करनी चाहिए थी। या अल्लाह, तू उसकी हिफाजत करना। उसकी माँ उसके पास नहीं है। या अल्लाह मेरे बच्चे को, या अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चे को। हाँ, एक मिनट, कहाँ चला गया? या अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी रहमत के साए में रखना। उसकी माँ उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास नहीं है। या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले और मुझे मेरे बच्चे से मिला दे। या अल्लाह मुझे तब तक मौत ना देना जब तक मैं अपने बेटे से हाथ जोड़कर मुआफ़ी ना मांग लूँ।
یا اللہ روز محشر جب نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے تو اس وقت کی رسوائی سے مجھے بچا لینا، جس طرح دنیا میں تو نے میرے گناہوں کا پردہ رکھا ہے اسی طرح آخرت میں بھی رکھ لینا مالک، بے شک تو بڑا رحمان ہے، مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے۔ وہ تڑپتی بلکتی بے ترتیب جملے ادا کرتے ہوئے دعا میں مشغول تھی۔ اگلا سین، فلائٹ میں واپسی پر ہانیہ کی سیٹ پر بیٹھتے عائشہ بیگم اس کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی کہ آکاشا نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آنکھوں کے اشارے سے ان سے کچھ کہا۔ جواب میں انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آکاشا آپ جان کر رضا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا، باتوں ہی باتوں میں وہ انہیں اصل موضوع تک لے آیا تھا۔ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ تمہاری نئی زندگی شروع ہوئی ہے، تم اس پر دھیان دو۔ وہ بچہ ہانیہ کا ماضی تھا، اسے بھول جاؤ۔ رضا بیگم آکاشا کے سوال پر پریشان ہو کر بولی، آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے وہ کوئی معمولی سی چیز تھا۔ وہ ہانیہ کا بیٹا ہے آنٹی، میری ہانیہ کا بیٹا۔ آکاشا خاصا جتاتے ہوئے جذباتی ہونے کے باوجود رازدارانہ آواز میں رنجیدہ لہجے میں گویا ہوا، میں نے مانا تم بہت بڑے دل کے ہو، پر بیٹا جو فیصلہ تم کر رہے ہو وہ بالکل آسان نہیں ہے۔ اگر وہ مل بھی گیا تو تمہاری غیرت اپنانے دے گی اسے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جب جب تم اسے دیکھو گے تمہیں غصہ آئے گا، تمہاری غیرت جوش مارے گی، تم ہانیہ سے بھی بدظن ہونے لگو گے۔ بیٹا میں ماں ہوں، ہانیہ کی دشمن نہیں ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس بچے کو کچرے کے پاس چھوڑا تھا اور مجھے یقین ہے اب تک وہ مر چکا ہوگا۔ ویسے بھی وہ ایک گناہ تھا، معاشرہ اسے ایک گالی کی نظر سے دیکھتا، اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ رضا بیگم کی باتیں سن آکاشا کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے، آخر وہ کس کس سے لڑے اور کس کس کو سمجھائے کہ بچہ گناہ نہیں ہے، وہ ایک زیرو ہے، ایک انسان، ایک معصوم بچہ گالی حرام یا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام، گالی یا گناہ وہ فعل ہے جو ندیم جیسے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ نے سوچ سمجھ کر ایک زہرو کا قتل کر دیا؟ میری نظر میں حرام حلال سے کہیں اوپر اس کا انسان ہونا تھا، اشرف المخلوقات میں سے ہونا تھا۔ آپ نے آپ جان کر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، تو یہ تو ایک قتل ہے۔ سوری آنٹی، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں مگر حقیقت یہی ہے، آکاشا گمبھیر لہجے میں کہہ کر وہاں سے اٹھ کر پیچھے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ غم و غصے سے سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ اس کے کہے جملے رضا بیگم کے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ رہے تھے۔ سب تھکے ہونے کی وجہ سے سو چکے تھے سوائے آکاشا کے۔ عائشہ خالہ معاہدے کے مطابق سب کے سونے کے بعد خاموشی سے ہانیہ کے پاس سے ہٹ کر آکاشا کی جگہ آ کر سو گئی تھی۔ ہانیہ بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی، آکاشا اپنی دلہن کے حسین چہرے کو محبت سے تک رہا تھا۔ یہ تو آکاشا کے ساتھ ظلم ہے۔ دادا سسر، چاچا سسر اور سسر ابو کے سونے کا انتظار کرتے کرتے آکاشا کی دلہن ہی سو گئی۔ سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ سوچا تھا اب تو میری دلہن ہے، اب جتنی چاہے باتیں کر سکتا ہوں، پر اف، آکاشا اور آکاشا کی قسمت۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر اداس لہجے میں بول ہی رہا تھا کہ اس حسن سراپا نے نیند میں اس کے کندھے پر اپنا خوبصورت چہرہ ٹکا دیا۔ آکاشا ایک دو ثانیوں کے لیے تو سانس لینا تک بھول بیٹھا۔ ہانیہ کا قرب اس کے دل کو سکون بخش رہا تھا، سارے شکوے شکایت بھول کر اب وہ صرف ہانیہ کا خوبصورت سراپا دیوانوں کی طرح تکنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں آکاشا کی گردن کو، چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ لگتا ہے یہ ظالم حسینہ آکاشا کی جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ اف، اتنی گرمی کیوں ہو رہی ہے؟ اچانک آکاشا کو شدید گرمی کا احساس ہونے لگا تھا، ساتھ ساتھ اس کے قرب کے سبب آکاشا کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ کا پنکھا بنا کر خود کو ہوا کرنے لگا، تھکن سے چور تو وہ بھی تھا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے اس کا آخری خیال یہی تھا کہ ہانیہ کو جلد سے جلد اس کے بیٹے سے ملوا دے گا۔ آکاشا کی باتیں ان کے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑتی، کچھ راتوں سے نیند ان سے خفا تھی۔ رضا بیگم بستر پر لیٹی اس لمحے کو یاد کر رہی تھی جس میں وہ بچے کو کچرے کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ ان کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آج پھر گونجنے لگی تھی، جس پر وہ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر کی ملامت سے بھاگنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے قتل نہیں کیا، نہیں میں نے قتل نہیں کیا۔ آکاشا کے سخت جملے بار بار ان کی روح کو چھلی کر رہے تھے۔ رضا بیگم چاہ کر بھی وہ دلخراش اور جان لیوا جملے بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ بلک کر روتے ہوئے بولی۔ اب ان کے دل میں شدید درد اٹھنے لگا۔ وہ ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کر پانی کا گلاس لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر درد اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ انہیں موقع ہی نہیں ملا پانی پینے کا۔ ان کے ہاتھ سے گلاس زمین پر گرا، جس کے شور سے برابر میں لیٹے اویس صاحب چونک کر اٹھے۔ رضا بیگم کو جلدی سے ہسپتال لے جایا گیا۔ جب آکاشا کو رضا بیگم کے ہارٹ اٹیک کی خبر ملی تو اس کی پوری فیملی رضا بیگم کی طبیعت پوچھنے ہسپتال آئی۔ آکاشا بہت شرمندہ محسوس کر رہا تھا رضا بیگم کی حالت دیکھ۔ اسے اندازہ تھا کہ رضا بیگم کی حالت کا وہی ذمہ دار ہے۔ ابو آپ گھر چلے جائیں، میں ہوں امی کے ساتھ۔ ہانیہ نے زبردستی اویس صاحب کو آرام کرنے کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ اکیلے رضا بیگم کے ساتھ رکی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ سمجھی کوئی ہسپتال کا اسٹاف ہے، لیکن آکاشا کو دیکھ کر وہ حیرت سے بولی، ہاں آکاشا، کیوں مجھے آنا الاؤ نہیں ہے؟ وہ پھولوں کا گلدستہ ہانیہ کو پکڑاتے ہوئے آئی برو اچکا کر استفسار کرنے لگا۔
2 बार आना अलाउ नहीं है, वो सपाट सा जवाब देते हुए बोली। हद है वैसे, सख्त मीरी की। आकाशा मुंह बसोड़ते हुए कुर्सी पर बैठते हुए बोला। अच्छा तुम कब तक जाओगे? हानिया उसके पास आकर तजस्सुस से पूछने लगी। अबे अभी तो आया हूँ, बैठने तो दो सुकून से। आकाशा ने फौरन टोका था। उसके लहजे में झंझलाहट नुमाया थी। वो उदास रंजीदा रंजीदा सा मालूम हो रहा था। उसकी मुरझाई हुई कैफियत को हानिया ने महसूस कर लिया था। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी कि फिर तुम यहाँ अम्मी के पास बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। सुबह से बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया है। हानिया ने नजरें झुकाए अपनी नाजुक कमर पर हाथ रख कर कहा। हाँ हाँ मेरी वाइफ, तुम आराम से सो जाओ, मैं हूँ अम्मी के साथ। उसका रिदा बेगम को अम्मी कहना हानिया के दिल को तस्कीन बख्श रहा था। इस लम्हे वो सो जान फिदा हुई थी उस पर, मगर चेहरे पर आश्कार न होने दिया। अगर अम्मी उठी तो फौरन मुझे आवाज़ दे देना, वो सामने रखे सोफे पर लेटते हुए बोली। ओके, आकाशा ने इस बात में सर हिलाते हुए उसे एतमाद में लिया। मैं कातिल नहीं हूँ। आकाशा रिदा बेगम की हालत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था। यही सबब था उसे दोबारा यहाँ खींच लाया था। रिदा बेगम ने आंख खुलते ही वही अल्फाज बोलते हुए खोली जिसे अदा करते करते वो बेहोश हुई थी। आंख खुलते ही उनकी निगाह के सामने आकाशा था, जिसे देखते ही वो बिलक कर बोली। मैंने इस बच्चे को कत्ल नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इस मुआशरे से अपनी हानिया को बचाने की कोशिश की थी। तुम नहीं जानते, ये मुआशरा जिंदा दरगोर कर देता मेरी हानिया को, मेरी मासूम बच्ची को उस गुनाह की सज़ा सुना देता जो उसने किया ही नहीं। कब आकर उस पर क़यामत गुजर गई उसे तो खबर ही नहीं। इस वक्त मुझे जो हानिया के लिए बेहतर लगा मैंने किया। मुझ जैसी मजबूर माँ और कर भी क्या सकती थी, तुम ही बताओ। उनका सवाल आकाशा को लाजवाब कर गया। आकाशा मुआफ़ी का तालिब है आपसे, लेकिन एक बात आपकी बातों से मुझ पर आश्कार हो गई कि हम खुदा से ज़्यादा मुआशरे से डरने लगे। वो अफसुर्दगी भरे लहजे में कहकर हानिया की जानिब बढ़ा। हानिया हानिया, मैं जा रहा हूँ। आकाशा ने एक कदम के फासले पर खड़े होकर उसे आवाज़ देकर जगाने की कोशिश की। मत जाओ मुझे छोड़कर। वो नींद में आकाशा का हाथ थामकर मासूमियत चेहरे पर सजाए गोया हुई। अभी जाऊंगा तभी तो बारात लेकर आ सकूंगा, उसने हानिया के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए आहिस्तगी से कहा, जिसे वो नींद में होने के सबब सुन न सकी। उठ जाओ, आकाशा जा रहा है। अम्मी अकेली हैं, बस आकाशा का आखिरी जुमला अदा करना था। वो तेजी से उठ बैठी। ओके तुम जाओ, हानिया आंख मसलते हुए बोली। वैसे नींद में ज्यादा मीठा बोलती हो तुम। वो बालों को प्यार से सहलाते हुए मुस्कुराता हुआ चल दिया, इस बात से बेखबर कि वो मुकाबिल का दिल हिला गया है। इसका बालों को सहलाना हानिया के पूरे जिस्म में बरकी रूह की तरह उसका बालों को सहलाना हानिया के पूरे जिस्म में बरकी रूह की तरह करंट फैला गया था। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसके वजूद को हैरत से तकने लगी। उसने मुजस्सिम को जाने के बाद हानिया ने अपने बालों पर खुद हाथ मिस करके उसके परफ्यूम की महक को महसूस किया, फिर उसकी प्यारी सी हरकत को याद करके मुस्कुराई। अगला सीन, आकाशा इस्लामाबाद पहुंच गया था, रिदा बेगम की बताई हुई जगह पर। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस इलाके के पुलिस इंचार्ज को अपने पास बुलाया। सर, एक बच्चा मिला तो था, जो तारीख आप बयान कर रहे हैं उसी तारीख की रात को। मगर पुलिस वाले की बात सुन आकाशा कार की सीट से टेक हटाते हुए मगर क्या, वो आईब्रोज खाकर बड़े इश्तियाक से इस्तफसार करने लगा। सर, इस बच्चे के गले में आर का लॉकेट था, हमने उसे रात में ही पास वाले यतीम खाने में भेज दिया था। पुलिस वाले की बात सुन वो उलझा था। लॉकेट के बारे में तो अम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया, उन्होंने तो कहा था इस बच्चे के हाथ पर निशान था, बस। वो दिल ही दिल में सोचते हुए, अच्छा इस बच्चे के हाथ में कोई निशान था? सर, इतनी पुरानी बात है, मुझे ठीक तरह याद नहीं, जितना याद था वो आपको बता दिया। पुलिस वाले के जवाब पर पुलिस वाले के जवाब सुन आकाशा ने इस बात में सर हिलाया। तुम मेरे ड्राइवर को यतीम खाने का एड्रेस बताओ, आकाशा ने हाकिमाना अंदाज में कहा। सर, मैं खुद ले चलता हूँ, उसके कहते ही ड्राइवर ने आकाशा की आंखों के इशारे पर कार का गेट खोल दिया। पुलिस वाला ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठकर उसे एड्रेस बताने लगा। खुदा करे मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ सकूं हानिया, आकाशा दिल ही दिल में दुआ गो हुआ। सर, वो बच्चा आपका? पुलिस वाले ने अपना सवाल अधूरा छोड़ा और आकाशा का रिएक्शन मुंह पीछे की जानिब मोड़कर देखने लगा। वो बच्चा मेरा कौन है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, आकाशा ने संजीदगी से जवाब दिया। जी जी सर, वो फौरन ही सीधा होकर बैठा। क्या इस तारीख को इस लॉकेट वाले बच्चे के अलावा कोई और बच्चा मिला था? आकाशा गंभीर लहजे में इस्तफसार करने लगा। नहीं सर, इस लॉकेट वाले बच्चे की किस्मत अच्छी थी जो एक फैमिली रास्ता भटककर इस सुनसान इलाके में पहुंच गई, वरना वहां रात के वक्त सिर्फ कुत्ते भौंकते हैं, इंसान तो दूर दूर तक नजर नहीं आते। अगर कोई और बच्चा होगा भी तो वो जरूर जानवरों का लुकमा बन गया होगा। पुलिस वालों की बात सुन आकाशा रंजीदा हो गया। कुछ देर बाद वो लोग यतीम खाने पहुंच गए। जी जी, बच्चा यहीं भेजा गया था, मगर उसे अडॉप्ट किया जा चुका है, यतीम खाने की ओनर के बताते ही आकाशा परेशान होकर।
کس نے اڈاپٹ کیا ہے؟ وہ تجسس سے تیزی سے پوچھنے لگا۔ ویٹ، یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے، ہم آپ کو اس سے زیادہ کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ وہ خاتون چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ سنجیدگی سے بولی، آپ جانتی بھی ہیں آپ اس وقت کس سے بات کر رہی ہیں؟ میں آکاشا ہوں، آکاشا افتخار۔ سو پلیز یہ رولز مجھے مت بتائیں، مجھے صرف وہ بتائیں جسے جاننے کے لیے میں اتنی دور آیا ہوں، آکاشا کے روبدار انداز میں کہتے ہی پولیس والے نے اونر کو اشارتاً بتانے کا کہا۔ سوری سر، پر پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا راہب سے رشتہ کیا ہے؟ کیونکہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ اسے؟ وہ خاتون نہایت اشتیاق سے استفسار کرنے لگی۔ بیٹا ہے وہ آکاشا کا، آکاشا نے بھرمدار آواز میں کہا، جسے سنتے ہی پولیس والے اور یتیم خانے کی اونر کے کان کھڑے ہوئے۔ اگر وہ آپ جیسے امیر آدمی کا بیٹا ہے تو وہ کچرے میں کیا کر رہا تھا؟ راحیلہ بیگم کی فیملی کو وہ کچرے میں ملا تھا، وہ خاتون سخت لہجے میں پوچھنے لگی۔ فالتو کے سوال کر کے میرا اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرے اور جلدی بتائیں راہب کو اڈاپٹ کس نے کیا؟ آکاشا نے اس بار مزید سرد لہجے میں کہا تو وہ خاتون جھم گئی اور فائلز کھولنے لگی۔ ابرش ملک، ابرش ملک نے راہب کو اڈاپٹ کیا۔ اس خاتون کا انکشاف آکاشا کے سر پر ایٹم بم کی طرح پھوٹا۔ راہب 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 ابرش ملک، وہ بے یقینی سی کیفیت میں بولا۔ کیا راہب کے سیدھے ہاتھ کی کلائی پر کالے رنگ کا نشان ہے؟ آکاشا تیزی سے استفسار کرنے لگا۔ جی، اس خاتون کا مثبت جواب دینا آکاشا کو یادوں میں پہنچا گیا۔ تبھی آکاشا کو اس میں ہانیہ کی جھلک نظر آئی تھی۔ آکاشا آہستگی سے بڑبڑایا، ہیلو، مجھے ابرش ملک سے پرسنلی ملنا ہے، اپوائنٹمنٹ لو۔ آکاشا نے کار میں بیٹھتے ہوئے اپنی سیکرٹری سے کال پر کہا۔ جی سر، جلد سے جلد، آکاشا نے حاکمانہ انداز میں حکم صادر کیا۔ وہ ابرش ملک سے ملنے واپس کراچی آیا۔ السلام علیکم، بیٹھیں، میں میم کو بلا کر لاتی ہوں۔ ابرش کی خادمہ آکاشا کو لاؤنج میں رکھے صوفے پر بٹھا کر اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابرش تھکی تھکی آنکھیں اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آکاشا کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ جی، میری سیکرٹری نے بتایا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ ابرش ابروج کھا کر ابھی آکاشا اس سے راہب کے متعلق بات کرنا شروع کرتا اس سے قبل ہی ابرش کی ایک ملازمہ تیزی سے آ کر پریشان لہجے میں بولی، میم راہب بابا کو تو کارن سوپ سے الٹی ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ ان کے چہرے اور پورے جسم پر لال لال ریشز ہو گئے کیونکہ اسے کارن سوپ سے الرجی ہے۔ آکاشا بے ساختہ بول اٹھا، آپ کو کیسے پتا میرے بیٹے کو کارن سوپ سے الرجی ہے؟ ابرش حیرت سے آکاشا کی جانب دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ آکاشا کو کیسے علم نہ ہوگا، آخر ندیم کے ساتھ ایک عمر گزاری ہے تو اپنے باپ کی طرح کارن سوپ سے الرجی ہے راہب کو؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، آپ نے بتایا نہیں آپ کو کیسے علم میرے بیٹے کی الرجی کے بارے میں؟ ابرش اس کی خاموشی پر بے صبر ہو کر دوبارہ استفسار کرنے لگی، میرے کزن کو بھی ہے اس لیے۔ آکاشا کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا، اسے اب ردا بیگم کی باتیں یاد آنے لگی۔ آکاشا کی غیرت اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ راہب کمبل لپیٹ کر ابرش کے پاس چلا آیا۔ ارے بابا، آپ کیوں نیچے آ گئے؟ موم اوپر ہی آ رہی تھی۔ ابرش راہب کو گود میں بھر کر اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے محبت سے چوڑ لہجے میں بولی۔ راہب بغیر کوئی جواب دیے ابرش سے چمٹ کر بیٹھ گیا۔ تم جلدی سے جا کر راہب کی الرجی کی دوائی لاؤ اور آئندہ راہب کو کارن سوپ مت دینا، تم نہیں آئی ہو صرف اس لیے معاف کر رہی ہوں تمہیں۔ ابرش غصیلے لہجے میں غصیلی نگاہ خادمہ پر ڈالتے ہوئے بولی، سوری میم، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ کہہ کر پھرتی سے وہاں سے چلے گئی۔ راہب کی پرسنل ملازمہ کی والدہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ گاؤں گئی ہوئی ہیں انہیں دیکھنے۔ ابرش نے آکاشا کو پوری وجہ بیان کی اپنی شرمساری کو دور کرنے کے لیے۔ آکاشا سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ابرش راہب کا بالکل سگی ماں کی طرح خیال رکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ آکاشا اپنے فیصلے کو لے کر دوبارہ نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ابرش تو بالکل راہب کو ایک ماں کی طرح پیار دے رہی ہے، ساتھ ساتھ معاشرے کی نظر میں راہب ابرش ملک جیسے امیر و عزت دار خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر میں راہب کو ابرش سے لے بھی لوں تو ہانیہ کی عزت کی خاطر مجھے اسے دنیا کے سامنے اڈاپٹ کیا ہوا بچہ دکھانا پڑے گا، جبکہ اگر وہ یہاں رہتا ہے تو وہ عزت اور نام دونوں پائے گا۔ اور پھر راہب، وہ ابھی اپنی تلخ حقیقت سے انجان شہزادوں کی طرح پل رہے، میرے سچ بیان کرتے ہوئے ایک حرام کی اولاد اور معاشرے کی نظر میں ایک گالی بن جائے گا۔ اور پھر میں خود بھی ہانیہ کے بیٹے کو قبول کر سکتا ہوں، مگر ندیم کے بیٹے کو قبول کرنا میرے لیے بہت دشوار عمل ہے۔ شاید امی کا فیصلہ ہی ٹھیک ہے، مجھے مان لینا چاہیے کہ ہانیہ کا بیٹا مر چکا ہے اور یہ بچہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ ابرش ملک کا بیٹا ہے، ملک خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ۔ آکاشا ابھی انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ابرش نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے آواز دی، جس پر وہ بوکھلا کر، جی، آپ نے بتایا نہیں مجھ سے ملنے کا سبب؟ ابرش تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ میں آکاشا اس قدر سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک ابرش کے سوال پر اس کا ذہن کام ہی نہیں کیا کہ وہ کیا بہانہ بنائے۔
اپنی تشریف آوری کا۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ راہب آکاشا سے بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ نہیں، اسی کی دعوت دینے آیا تھا، آخر دولہے کے بھائی کے بغیر شادی کیسی ہو سکتی ہے؟ آکاشا نے اپنی پریشانی و الجھنوں کو ایک سائڈ میں رکھ کر چہرے پر تبسم سجائے راہب کی جانب دیکھ کر جواب دیا، جسے سن کر اس کے بھولے سے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ واؤ، میں ضرور آؤں گا، مجھے ہانیہ بھابھی سے بھی ملنا ہے۔ راہب کے چہرے سے خوشی جھلکنے لگی تھی۔ اس کا ہانیہ کی جانب غیر متوقع جھکاؤ دیکھ ابرش ملک الجھی تھی، جبکہ آکاشا یہ دیکھ مسکرانے لگا تھا۔ راہب اپنی سگی ماں سے لا علم ہونے کے باوجود محبت بھرا جھکاؤ رکھتا ہے۔ آکاشا نے الوداع لیتے وقت جب راہب کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس نے مصافحے کی نیت سے کمبل سے ہاتھ باہر نکالا۔ اس کی کلائی پر جو کالا نشان تھا وہ آکاشا کو ندیم کی ایک بار پھر یاد دلا گیا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ سوری، میں تمہیں اور تمہاری ماں کو اندھیرے میں رکھنے کا فیصلہ کر رہا ہوں، پر یقین مانو آکاشا سچے دل سے تمہاری بھلائی چاہتا ہے، جو تمہاری ماں سے کہیں زیادہ ابرش ملک کے پاس رہنے میں۔ یہ راز اب میرے ساتھ قبر تک جائے گا۔ تم یہاں آرام سے رہو، تمہارا مستقبل ابرش کے پاس رہتے ہوئے بہت روشن ہے۔ تمہیں کوئی بھی حرام یا حلال کے ترازو میں نہیں تولے گا، نہ ہی معاشرہ تمہیں گالی سمجھے گا، اور نہ ہی تمہیں کبھی بھی اپنی تلخ حقیقت پتہ چل سکے گی۔ تم سر اٹھا کر جیو گے۔ آکاشا دل ہی دل میں راہب سے معافی کا طالب تھا۔ راہب کا راز سینے میں دفن کر کے وہاں سے چل دیا۔ ہلو آکاشا، آپ کو نہیں لگتا آپ شادی کا کارڈ دینا بھول گئے؟ ابرش نے پیچھے سے آواز لگا کر کہا۔ او سوری، میں واقعی بھول گیا۔ چلے، میں آپ کو بعد میں پرسنلی آ کر دے جاؤں گا، اسی بہانے راہب سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ آکاشا نے بات بنانے کی کوشش کی تھی۔ اوکے برو، میں ویٹ کروں گا، راہب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آکاشا کار میں آ کر بیٹھتے ہوئے چلو ڈرائیور، کہاں جانا ہے سر؟ ڈرائیور مرر میں آکاشا کا عکس دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے سکون میسر آ جائے، دل بہت بے چین ہو رہا ہے آکاشا کا۔ لگ رہا ہے کچھ غلط کر آیا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں اس دل کو جو فیصلہ کیا ہے وہی سب کے لیے بہتر ہے، مگر پھر بھی دل پر بہت بھاری بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ آکاشا بہت کرب بھرے لہجے میں خود ہی کی ذات میں الجھے ہوئے جواب دینے لگا۔ اس کے ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پہنچ گئے سر؟ آکاشا کا دل سکون نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کے دریا میں ابھی غوطہ زن نہیں تھا کہ ڈرائیور کی آواز پر حواسوں میں لوٹا۔ مسجد؟ ڈرائیور نے کار ایک مسجد کے آگے کھڑی کر دی تھی۔ آکاشا مسجد کو دیکھ حیرت سے بولا، یہاں دل کو سکون میسر آ جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ ڈرائیور کی بات سے وہ بالکل متفق تھا۔ دل کا قرار خدا کے ذکر میں، یہ جانتا تھا وہ۔ اس بات میں سر ہلا کر گاڑی سے اتر گیا۔ عصر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مسجد میں اپنے مہنگے جوتے اتار کر ننگے پاؤں داخل ہوا۔ مسجد کا ٹھنڈا ٹھنڈا فرش اسے سکون دے رہا تھا۔ پہلے سے بچھی ہوئی جائے نمازوں میں سے ایک پر وہ بھی آ کر ٹک گیا۔ بیٹا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک سفید داڑھی والے شخص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سوری آکاشا، بھول گیا۔ آکاشا ابھی وضو کر کے آتا ہے۔ وہ وضو کرنے چل پڑا تھا۔ جب وہ وضو کر کے آیا تو وہ اذان شروع ہو گئی۔ اس نے جماعت کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، میں ایک ماں اور بچے کو اندھیرے میں رکھ کر جدا کر رہا ہوں، پر تو گواہ ہے آکاشا کے دل میں ان دونوں ماں بیٹے کے لیے صرف بہتری کا خیال ہے۔ آکاشا نے سوچ لیا ہے میں ہانیہ کو بہت محبت دوں گا، اتنی کہ وہ اپنے بچے کے غم کو بھول جائے گی۔ ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوں اسے لے کر ابروڈ چلا جاؤں، تاکہ راہب اور ہانیہ کا کبھی بھی سامنا نہ ہو پائے، ورنہ راہب کے ہاتھ کا نشان ہانیہ پر سارا سچ آچکار کر دے گا۔ مالک، میں راہب کو حرام و حلال کے ترازو سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میری مدد کر دے اور میرے دل کو سکون دے دے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک ماں کو اس کی اولاد سے جدا کرنا کتنا سخت عمل ہے، پر یہ معاشرہ راہب کو عزت سے سر اٹھا کر جینے نہیں دے گا، جبکہ ابرش ملک کے نام کے ساتھ وہ زندگی بھر سر اٹھا کر جی سکے گا۔ وہ واقعی دلی سکون محسوس کر رہا تھا اپنے خدا کو حال دل بیاں کر کے۔ اگلا سین، میں آ جاؤں؟ وہ دلہن کے لباس میں آسمانوں سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی، اتنی حسین، اتنی معطر، اتنی پاکیزہ۔ وہ سرخ لباس میں مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر راہب کو ہال کے میک اپ روم میں آنے کی اجازت دینے لگی۔ واؤ، راہب نے بے ساختہ تعریفی کلمہ ادا کیا۔ یہ تو مجھے بولنا چاہیے، آج بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ، تو آج بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ ہانیہ مقابل کے ننھے سے قد کے مطابق خود کو جھکا کر اس کے گال کو پیار سے سلاتے ہوئے فدا فدا نظریں اس کے وجود پر ڈالے گویا ہوئی۔ واقعی؟ وہ بے یقینی سے اس کی ننھی سی آنکھیں چمکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ بالکل، آپ تو میرے دل کو پہلی ہی نظر میں بہت پیارے سے لگتے ہو اپنے مانو کوئی دل کا رشتہ ہو پرانا آپ سے۔ یہ جملے ادا کرتے وقت نہ جانے کیوں آنکھیں بھر آئیں، ہانیہ کے دل کو ٹوٹ کر راہب پر پیار آیا، اتنا کہ وہ اپنی شدت محبت کو روک نہ سکی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا معصوم سا چہرہ پکڑ کر روشن پیشانی کا بوسہ لینے لگی۔ دل سے دل کا رشتہ جوڑا وہ 2 پل میں ٹوٹتا نہیں، بندھن دلوں کا چھوٹتا نہیں، بندھن دلوں کا چھوٹتا نہیں، تیرے دل کا میرے دل سے رشتہ پرانا ہے، تیری آنکھوں سے ہر آنسو مجھ کو چرانا ہے، مجھ کو چرانا ہے۔ راہب نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے اشک صاف کیے۔ کیوں؟
تم اتنے پیارے لگتے ہو مجھے، ہانیہ روحان سا لہجے میں راہب سے معصومانہ سوال کرنے لگی۔ یہی تو میں سوچتا ہوں، کیوں اتنی پیاری پیاری سی لگتی ہیں آپ مجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر ہانیہ کے ماتھے پر سجی بندیا پر اپنے ہونٹ مس کر دیتا ہے۔ بس اس کا محبت سے قریب آنا، اس کی مہک ہانیہ کے دل کو ایک انوکھی کیفیت میں گرفتار کر دیتی ہے۔ دل میں شدت سے خیال آتا ہے، کہیں یہ میرا بیٹا تو نہیں۔ خیال کے آتے ہی ہانیہ اس کے کف کا بٹن کھولنے لگتی ہے۔ ہانیہ تمہاری بارات آ گئی ہے۔ اف ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو آکاشا قیامت ڈھا رہے۔ لڑکیوں کے دلوں پر ماننے والی بات ہے، تمہارا دلہا نہ جانے کتنے دلوں کی دھڑکنیں، بڑی بد دعائیں ملیں گی تمہیں آج۔ بٹن بس کھل ہی گیا تھا کہ ماہم نے آ کر اسے بارات آنے کی اطلاع دی، ساتھ ساتھ وہ کمرے میں آ کر اسے چھیڑنے بھی لگی۔ او راہب آپ یہاں ہو، آپ موم کو بغیر بتائے یہاں کیوں چلے آئے؟ ابرش صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آن پہنچی تھی۔ اس کے بعد سنتے ہی ہانیہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ہانیہ سنبھالو خود کو، یہ ابرش ملک کا بیٹا ہے، راہب ہے، یہ تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہانیہ اپنے بکھرتے جذبات کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابرش ہانیہ سے ملنے کے بعد راہب کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ کیوں راہب کو جاتا دیکھ میرا دل بے قرار ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے میرا کچھ کھو رہا ہے، جسے کچھ چھوٹ رہا ہو مجھ سے، مجھے ادھورا ادھورا پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر راہب کو جاتا ہوا دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوئی۔ وہ تمہارے بیٹے کی عمر کا ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، پرائے اپنے لگتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں سے دل کا رشتہ جڑا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی باتیں سن لی تھی۔ وہ ہانیہ کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دینے لگی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ ارے ارے دلہن صاحبہ، کیوں میک اپ خراب کرنے پر تلی ہو؟ رونا بند کرو، کاجل پھیل رہے۔ میں نے کہا تھا تم سے کسی بڑے پارلر سے تیار ہو جاؤ، تم نے سنی نہیں میری؟ اب دیکھو سارا کاجل پھیل گیا۔ ابھی کسی بڑے پارلر سے تیار ہوئی ہوتی تو 2 بالٹیاں بھر کر بھی آنسو بہا لیتی تو بھی کاجل خراب نہ ہوتا۔ ماہم نے منہ بسوڑتے ہوئے اس کا کاجل جو پھیل گیا تھا وہ ٹشو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ 2 بالٹیاں مبالغہ آرائی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ ہانیہ نے اس کے سر پر ہلکی سی دھپ مارتے ہوئے مسکرا کر ٹوکا۔ ابے یار، ماہم تمہیں ہانیہ کو لینے بھیجا تھا، تم یہاں آ کر باتوں میں لگ گئی۔ منیبا کمرے میں داخل ہو کر سر پکڑ کر بولی۔ اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی کی ساری ذمہ داری اس کے نازک کندھوں پر ہے۔ میڈم نے رو رو کر کاجل پھیلا لیا، اسے ٹھیک کرنے میں وقت تو لگے گا نا؟ ماہم نے فوراً جواز پیش کیا تھا۔ ہانیہ تم رو کیوں رہی تھی؟ مبینہ اس کا ہاتھ تھام کر فکر مند ہو کر استفسار کرنے لگی۔ بس ایسے ہی، ہانیہ بھی بول ہی رہی تھی کہ ماہم بیچ کنورسیشن میں کود کر، کیونکہ انہیں ابرش ملک کا بیٹا اپنے بیٹے جیسا لگ رہا تھا۔ ہانیہ یار، اتنا سمجھاتی ہوں تمہیں، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ بھول جاؤ اسے، وہ واپس نہیں آ سکتا ہے، تم اسے کھو چکی ہو یہ مان لو، اس سے دل کو قرار آ جائے گا اور تم آگے بڑھ سکو گی۔ ہانیہ دوست ہونے کے ناطے سمجھا رہی ہوں، کھوئی ہوئی چیزوں کے چکر میں نہیں آنے والی چیزوں کو مت کھو بیٹھنا، ورنہ آج بھی صرف پچھتاوا ہے تمہارے ہاتھوں میں اور کل بھی یہی رہ جائے گا۔ آگے بڑھو زندگی میں، جو مل رہا ہے اسے تھام لو، جو کھو گئے اس زندگی کے سفر میں بہتر یہی ہے اسے بھول جاؤ۔ منیبا نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر سمجھانے کی پرزور کوشش کی۔ اچھا اچھا، اب رونا مت شروع ہو جانا، پھر سے سارا کاجل پھیل جائے گا، اتنی مشکل سے ٹھیک کیا ہے۔ منیبا تم مجھ سے مزید رلانے آئی ہو کیا؟ ہم نے ہانیہ کو چپ کرا کر منیبا کو گھوڑی سے نوازتے ہوئے کہا۔ چلیں، ایک طرف سے ہانیہ کا شرارہ ماہم نے اور دوسری طرف سے منیبا نے پکڑ لیا تھا۔ میں پکڑ لوں ایک سائڈ سے؟ راہب نے جب ہانیہ کو میک اپ روم سے باہر آتے دیکھا تو ابرش کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگا چلا آیا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگنا ابرش کو ناگوار گزرا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر کیوں راہب کا رویہ ہانیہ کے لیے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ ہانیہ کا شرارہ پکڑنے کی منیبا سے اجازت مانگ رہا تھا۔ ہانیہ سو جان فدا ہوئی تھی راہب کی ننھی سی خواہش پر۔ منیبا نے فوراً شرارہ راہب کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ پہلا بیٹا ہوگا دنیا کا جو انجانے میں ہی صحیح اپنی ماں کا شرارہ پکڑے اسٹیج تک لے جا رہا تھا۔ آکاشا سفید شیروانی جس پر گولڈن کام ہوا تھا زیب تن کیے اس حسن دلربا کو اپنی خاطر اپنی جانب نظریں جھکائے آتا دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کے قدم قدم پر آکاشا کا دل ڈول رہا تھا۔ جو 2-4 قدم پہ تم تھے، 2-4 قدم پہ ہم تھے، 2-4 قدم تھے لیکن میلوں سے کیا کم تھے۔ اس پہ قدم قدم پہ دل کا ڈولنا، ہائے ڈولنا او ڈولنا۔ وہ بجلیاں گرا رہی تھی آج اپنے عاشق پر۔ آکاشا مسکراتے ہوئے اسے لینے سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ ہانیہ کے چہرے پر آج بڑی پیاری سی مسکان رقصہ تھی۔ وہ نظریں جھکائے اپنے دلہے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ تھام لو زندگی بھر کے لیے آکاشا کو، آکاشا کے ہاتھ کو، وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آکاشا نے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے محبت سے چوڑ لہجے میں کہا۔ اس لمحے ہانیہ نے نظریں اٹھا کر اپنے حسین دلہے کو دیکھا جو محبت سے لبریز آنکھیں اس کے وجود پر ٹکائے کھڑا تھا۔ تم پر بھروسہ ہے تبھی تو یہاں تک آ گئی ہوں، ہانیہ نے آہستگی سے اس کے ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ لمحہ حسین ترین لمحوں میں سے ایک تھا جسے کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا۔ راہب اور ماہم نے مسکراتے ہوئے ہانیہ کا شرارہ چھوڑ دیا۔ برو تم بھی آؤ، ہانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اس نے راہب کی جانب متوجہ ہو کر کہا۔ راہب ایک قدم آگے آیا تو آکاشا نے اسے گود میں اٹھا لیا۔
काश हानिया मैं तुम्हें सच बता सकता कि राहिब कोई गैर नहीं, तुम्हारा अपना बेटा है। आकाशा ने कैमरामैन को इशारतन इस लम्हे की तस्वीर लेने का कहा जब आकाशा स्टेज पर राहिब को गोद में लिए और हानिया सीढ़ी पर उसका हाथ थामे खड़ी थी। हानिया मुस्कुराते हुए कभी अपने हसीन दूल्हे को देखती तो कभी मासूम से राहिब को। आज हानिया के चेहरे से खुशी के जाम बढ़ रहे थे। न जाने क्यों राहिब और आकाशा के साथ होने से उसके दिल को बहुत पुरसुकून था, उसका दिल बहुत पुरसुकून था। कल्बे इत्मीनान बहुत सालों बाद नसीब हुआ था इस लड़की को। वो दिल ही दिल खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। वो कहाँ जानती थी कि ये आखिरी बार है जो वो अपने बेटे को देख पा रही है। अगला सीन, जहाँ एक तरफ खुशियों का समा था वहीं दूसरी तरफ मातम चल रहा था। आज इंशाल के भाई आहत का इंतकाल हो गया था। राहिला बेगम का रोना व तड़पना देखा नहीं जा रहा था। उनका बेटा सही सलामत शाम में खेल कर आया, तकन के सबब सो गया। ऐसा सोया कि फिर उठा ही नहीं। उसकी माँ और बहन आवाजें देते रह गए, मगर वो तो दुनिया फानी से कूच कर चुका था। जहाँ सब रो रहे थे वहीं इंशाल बुत बने अपने जान से प्यारे भाई के जनाजे को खाली निगाहों से तक रही थी। बड़े भाई की मौत का सदमा उसके नन्हे से दिल पर बड़े गहरे असरात मुरतब कर गया। बड़ा भाई क्या गया, उसे पूरी दुनिया वीरान लगने लगी। जब भाई का जनाजा उठने लगा तो उससे चिमट गई, ऐसे बिलक बिलक कर रोने लगी कि लोगों के कलेजे मुंह को आ रहे थे। भाई आपकी शेरनी अकेले रह जाएगी, मुझे छोड़कर मत जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज भाई। वो चीख चीख कर उसके जनाजे से लिपट कर रो रही थी। बेटा इस तरह मत रो, इस तरह रोकर तुम अपने भाई को तकलीफ पहुंचाओगी। सबर करो, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। इंशाल की उस्तानी उसे बड़े मुश्किल से जनाजे से हटाकर समझाने लगी। वो अपनी उस्तानी की गोद में रोते रोते कब सो गई उसे खबर ही न हुई। अगला सीन, वो उसने सरापा कमरे में उसकी मुंतजिर बैठी है। ये ख्याल ही दिल को तस्कीन व सुकून बख्श रहा था। दिल में हलचल मची थी। हानिया के बहुत सारे ख्यालात वसवसे एक साथ जहन में गर्दिश कर रहे थे। वो दिल ही दिल में खौफजदा हो रही थी कि कहीं आकाशा अपनी मोहब्बत के दावे से पीछे न हट जाए। पहली रात ही आकाशा कमरे में दाखिल हुआ तो उसे अपने हाथ पांव की जान निकलती महसूस हुई। वो उसने मुजस्सिम अपनी शेरवानी उतारकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसे अपने वसी कमरे में एक शेरवानी रखने की जगह नहीं मिल रही थी। वो शेरवानी हाथ में पकड़े 5 मिनट तक खड़ा रहा। आखिरकार हानिया ने थक कर अपनी नजर उठाकर उसकी जानिब देखा। क्या हुआ? हानिया ने आईब्रोज खाकर आहिस्तगी से इस्तफसार किया। समझ नहीं आ रहा कहाँ रखूं। वो मासूमियत चेहरे पर सजाए गोया हुआ। कहीं भी रख दो, इतनी जगह तो है। हानिया ने उसके वजूद पर नजरें जमाए लापरवाही से जवाब दिया। ना ना ना, पहली रात सलीका मंद शौहर वाला इंप्रेशन डालना चाहता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ डायरेक्ट अलमारी में हैंगर करके रख दूं। उसकी बात सुन हानिया के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम सामने सोफे पर रख दो, मैं सुबह हैंगर करके खुद रख दूंगी। हानिया के सारे बुरे ख्यालात उस सहर अंगेज शख्सियत के आते ही गायब हो गए थे और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान रखसा थी। नहीं यार, आकाशा चाहता है आकाशा का अपनी वाइफ पर पहली ही रात जबरदस्त इंप्रेशन पड़ जाए। वो भोला सा चेहरा बनाकर गोया हुआ। ओ तो फिर ठीक है, जाओ रखो हैंगर करके। मेरे सलीका मंशोर। उसकी आंखों में पहली बार शरारत बिखरी थी, जिसे देख आकाशा दिल ही दिल बहुत खुश हुआ, मगर चेहरे पर तासुर न आने दिए। यार वैसे हैंगर करने में थोड़ी मदद कर सकती हो आकाशा की? वो क्या है ना, आकाशा के ये काम मुलाजमीन करते हैं। तो वो सर खुजाकर आदत के मुताबिक जबान होंठों पर फेरते हुए लचकदार अंदाज में गोया हुआ। ओके। वो बेड से उतरकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। तुम्हें आता तो है? हानिया ने उसे शेरवानी हैंगर करके अलमारी में रखता हुआ देख हैरत से कहा। जिस तरह अभी तुम मेरे साथ खड़ी हो, बेफिक्र और मुस्कुराते चेहरे के साथ। आकाशा चाहता है तुम जिंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही रहो। आकाशा ने उसकी गर्दन में दोनों बाहें ढालते हुए रुमानियत भरी नजरें उसके वजूद पर डाले कहा। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। हानिया का खूबसूरत चेहरे मारे जीभ के गुलाबी हो गया। आकाशा की मोहब्बत से लबरेज नजरों की तपिश वो अपने हसीन चेहरे पर महसूस कर रही थी। हाय, तुम इतनी प्यारी क्यों लगती हो आकाशा को? दिल भरता ही नहीं, आंखें रचती ही नहीं, चाहे जितना भी देखना चाहूँ। आंखों की तड़प बजाय कम होने के मजीद बढ़ती है, और इस दिल कमबख्त का तो हाल ही ना पूछो। वो हानिया की रोशन पेशानी से अपनी पेशानी मिलाकर मोहब्बत से चूड़ लहजे में कहने लगा। मगर मगरूर बहुत हो तुम, बहुत तड़पाया तुमने इस बेचारे आकाशा को। पेशानी से सर हटाकर अब मुंह बसोरे शिकवा करने लगा। मैं मगरूर नहीं हूँ, हानिया फौरन एहतजाजन बोली। तुम बहुत मगरूर हो मेरी जान, और ये मगरूरियत तुम पर जचती है, क्योंकि ये तुम्हारी पाकीज़गी को जाहिर करती है। तुम आकाशा की जिंदगी में पहली आई थी जिसने दो टोक अंदाज में कहा था, दूर हटकर बात करो। तुम कभी मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी, और तुम्हारी यही पाकीज़गी मुझे मजबूर करती थी कि मैं खुदा से तुम्हें मांगूं। आकाशा की हर नमाज की पहली दुआ हो तुम। आकाशा का इजहार मोहब्बत इस मुर्दा गुड़िया में मानो जान डाल गया था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी बदकिरदार लड़की भी किसी पाकीज़ा मर्द की दुआ हो सकती है।
یا اللہ तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे इतना हसीन हमसफर दिया। हानिया की आंखों से अश्क रवा हो गए थे। वो दिली दिल आकाशा का इजहार मोहब्बत सुन अपने नसीब पर अश अश कर उठी। वो एहसाने मंद निगाहों से आकाशा को देखने लगी। रोने की क्या बात थी, इसमें सारा काजल फैला लिया। आकाशा अपनी जेब से रुमाल निकालकर बड़े प्यार से उसका फैला हुआ काजल दुरुस्त करने लगा। शुक्रिया, वो आहिस्तगी से गोया हुई। यू वेलकम। वो मुस्कुराते हुए फिदा फिदा नजरों से देखते हुए कहने लगा, क्या पूरी रात ऐसे ही खड़े देखते रहोगे? हानिया ने नजरें झुकाए धीमे से इस्तफसार किया। हाय, अभी तो आकाशा को यकीन ही नहीं आ रहा। वो गहरी बोलती नजरें उसके वजूद पर टिकाए एक गहरी ठंडी हाँ भरकर आह भरकर बोला, और तुम्हें कब तक यकीन आ जाएगा? वो बड़े तजस्सुस से पूछने लगी। पता नहीं, बस अभी नहीं आ रहा। इतना जानता हूँ, ऐसा लग रहा है कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूँ। वो आंखों में आंखें डाल धीमे से गोया हुआ। अगले ही पल उसने हानिया को बाहों में भरकर बेड पर लाकर बिठाया। तुम्हारी मुंह दिखाई। आकाशा को अचानक मुंह दिखाई का तोहफा याद आया। वो तेजी से उठकर वापस अलमारी की जानिब बढ़ गया, क्योंकि गिफ्ट शेरवानी में रखा था। सॉरी, भूल गया था। अब इसने हानिया की जानिब एक लाल रंग का बॉक्स बढ़ाते हुए कहा। अच्छी लगी? बॉक्स में खूबसूरत व नाजुक सी सोने की पाजेब रखी थी। हानिया ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। मैं पहना दूं? आकाशा ने लचकदार अंदाज में इस्तफसार किया। उसके सवाल के जवाब में हानिया ने अपने पाँव पर से शरारा थोड़ा ऊंचा कर लिया। आकाशा ने बड़ी मोहब्बत से उसके संगे मरमर जैसे खूबसूरत पाँव में पाजेब पहना दी। दिल खुशी से सरशार था दोनों का। चेहरे से मुस्सरत झलक रही थी। तुम्हें पता है, जब एक शौहर अपनी बीवी से दिली तौर पर खुश होता है तो क्या अमल करता है? आकाशा के इस्तफसार पर उसने नफी में गर्दन को जंबिश दी। पेशानी का बोसा लेता है कि आकाशा को इजाजत है? आकाशा ने पुरुमीद नजरों से लचकदार अंदाज में इजाजत तलब की। मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ, इसलिए इजाजत मत लो। अपना हक जताओ, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वो सर झुकाए धीमे से बोली। उसका जवाब सुन आकाशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों हाथ से उसके हसीन और जमील चेहरे को पकड़कर पेशानी का बोसा लेता है।